ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کر رہے تھے، تو اس میں بات ہماری پہنچی ہے غزوہ بدر کی، جو یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، جو سرفروشانہ جذبوں کی لازوال داستان ہے، اس پر بات پہنچی ہے۔ یہ غزوہ تاریخ اسلام میں مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی جگمگاتی روشنیوں نے کفر و شرک کی ظلمتوں کا سینہ چاک کر دیا اور 4 دانگے عالم میں نور اسلام کی ذوفشانی کے لیے راہ ہموار کر دی۔ غزوہ بدر وہ تاریخ کا باب زریں لے کے آیا جو مسلمان کے لیے فتح مبین، تمتما اٹھی مسرت سے مشیت کی جبیں، یوں سفرا ہوئے آئین رسالت کے امین، دین کی راہ میں وہ مرحلہ جرأت و شوق، اپنی منزل کو رواں قافلہ عزم و یقین، سرے میدان نکل آئے جو علی و حمزہ، تنگ یک بارہ ہوئی اتبا و شیبہ پہ غمی، سرفروشانہ لڑے ایسے فدایان رسول کہ فرشتوں کے لبوں پہ تھی صدائے تحسین، ساز و ساما پہ کوئی تکیہ نہ خوف آدھا، فقط اللہ کا پیمان تھا وجہ تسکین، گر اسے بدر کا عنوان نہ میسر آتا، داستان ملت بیضا کی نہ ہوتی رنگین، داستان ملت بیضا کی نہ ہوتی رنگین۔ 17 رمضان 2 ہجری میں پیش آنے والا یہ معرکہ اپنے اندر سرفروشی و جانبازی، اثار و قربانی اور عشق و محبت کی لازوال داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔ افسوس کہ اردو زبان کے بیشتر سیرت نگاروں نے اس غزوہ کے حالات بیان کرتے ہوئے نہایت اختصار سے کام لیا ہے اور بہت سے ایمان افروز اور ولولہ انگیز واقعات کو ترک کر دیا ہے۔ علامہ شبلی ایک بہت بڑا نام ہے سیرت نگاروں میں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، مگر غزوہ بدر کے واقعات بیان کرنے میں انہوں نے بھی اختصار ہی ملحوظ رکھا اور زیادہ زور اس بات پر صرف کر دیا کہ یہ جنگ دفاعی جنگ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ مشرکین کے حملے کا دفاع کرنے مدینہ منورہ سے باہر نکلے تھے۔ چونکہ یہ موقف صحیح حدیث، تاریخی روایات اور مفسرین، محدثین اور ارباب سیرت کے اجماع کے یکسر خلاف تھا، اس لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے علامہ شبلی کو بہت محنت اور قد و کاوش کرنی پڑی اور 20 صفحات اس تحقیق کی نظر ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے جس بات کو حق سمجھا پوری دیانتداری اور خلوص کے ساتھ پیش کر دیا۔ ہمیں ان کی ہماگیر علمیت اور بے مثال عظمت کا اعتراف ہے، ساتھ ہی اپنی بے بدعتی اور کم مائیگی کا بھی احساس ہے، مگر بائیں ہمیں ان کے موقف سے اختلاف ہے اور اختلاف کو ہم خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے نزدیک صحیح صورتحال وہی ہے جو تمام مفسرین، محدثین اور سیرت نگاروں کے ہاں مسلم رہی اور کثرت روایات کی بنا پر تواتر معنوی تک پہنچ چکی ہے۔ اس لیے ہم غزوہ بدر کو اس کی اصلی صورت میں پیش کریں گے۔ اس طرح اگرچہ موضوع تھوڑا لمبا ہو جائے گا مگر اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی تو نہیں، کیونکہ خاموش رہنے کی صورت میں ایک ہستی کی ذاتی رائے تاریخ کا حصہ بن جائے گی اور آنے والی نسلوں کی نگاہ میں اس غزوہ کے صحیح خط و خال ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ صحیح صورتحال سنیے، صحیح صورتحال تھی کیا، آپ کو لطف آئے گا۔ آپ کے سامنے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مشرکین مکہ کی خرمستگیوں کا اصل سبب ان کی معاشی خوشحالی تھی جو تجارت شام کی وجہ سے ان کو حاصل تھی۔ یوں سمجھ لیجئے، یہ ایک سائٹ میری طرف، یہ شام ہے، یہ مکہ ہے، یہ درمیان میں مدینہ ہے۔ شام، مدینہ اور یہ مکہ۔ تو یہ جو مدینہ سے جو راستہ چلتا تھا، شام سے آنے والے قافلوں ادھر سے گزر کر جو مکہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے، ان کے درمیان ادھر مدینہ سے راستہ نکلتا تھا۔
تو ان کی اصل معاشی خوشحالی تھی جو تجارت شام کی وجہ سے ان کو حاصل تھی۔ چنانچہ جانے دو عالم نے اس تجارت کا راستہ روکنے کے لیے تجارتی کاروانوں پر حملوں کی منصوبہ بندی فرمائی اور اس مقصد کے لیے متعدد مہمیں روانہ فرمائی۔ بعض مہمات میں آپ بنفس نفیس بھی شامل ہوئے، جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ 2 ہجری میں آپ کو اطلاع ملی کہ ایک بہت بڑا کاروان تجارت ابو سفیان کی کارکردگی میں شام سے واپس آ رہا ہے۔ کہاں جانا اس نے؟ مکہ کی طرف۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا قریش کا ایک بڑا قافلہ بہت سارا مال، بہت سارا سامان لے کر شام سے آ رہا ہے، اس پر حملے کی تیاری کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ مال و متاع اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے۔ اس سے پہلے قافلوں پر حملے کے لیے جو مہمات روانہ کی جاتی رہیں ان کے لیے آپ نے کبھی عمومی اعلان نہیں فرمایا تھا۔ آپ مہاجرین میں سے چند افراد منتخب کر کے روانہ فرما دیا کرتے تھے، اور کوئی 80 افراد کا قافلہ ہوتا تھا، کوئی 12 افراد کا ہوتا تھا۔ تھوڑی تھوڑی مقدار میں لوگوں کو ان معاملات کو سنبھالنے کے لیے بھیجا جاتا تھا اور چند افراد بھیج دیے جاتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے مہاجرین و انصار دونوں کو نکلنے کا حکم دیا تھا، اس لیے انصار نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اکثریت سے شمولیت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح مجموعی تعداد 300 سے بڑھ گئی، جن میں 60-70 مہاجرین تھے اور باقی سب انصار تھے۔ چنانچہ 8 رمضان کو جانے دو عالم مدینہ سے باہر نکلے اور اس کاروان عشق کی قیادت فرماتے ہوئے بدر کی طرف چل پڑے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق قافلے کا رخ اسی طرف تھا۔ ابو سفیان بہت لفظ کیا کہوں، ابو سفیان کے مخبروں نے جب اس کو اطلاع دی کہ جانے دو عالم متعدد ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے ہیں تو وہ سخت خوف زدہ ہو گیا۔ اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد زمزم غفاری کو تیار کیا اور اسے ہدایت کی کہ جتنی جلدی ہو سکے مکہ پہنچو اور اہل مکہ سے کہو کہ اگر اپنے مال و اسباب کو محمد اور اس کے ساتھیوں سے اور ان کے ہاتھ لگنے سے بچانا چاہتے ہو تو فوراً ادھر سے مکہ سے چل پڑو۔ زمزم منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا بہت جلد مکہ پہنچ گیا۔ اپنی فریاد کو مؤثر بنانے کے لیے اس نے اونٹ کے ناک کان کاٹ ڈالے، کجاوا جو اوپر ڈالا جاتا ہے الٹا دیا اور اپنا گریبان پھاڑ کر نہایت دردناک آواز میں چلانے لگا، یا معاشر قریش اللتیمۃ اموالکم مع ابی سفیان قد عرض لها محمد فی اصحابہ لا ارى ان تدرکوها الغوث۔ اے جماعت قریش، قافلے کو پہنچو، ابو سفیان تمہارا جو مال لے کر آ رہا ہے اس پر محمد اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ تم اس کو پہنچ سکو، فریاد ہے۔ زمزم کا وویلا سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے محمد اور اس کے ساتھیوں نے اس قافلے کو بھی عمر ابن حضرمی کے قافلے کی طرح تر نوالا سمجھا ہوا ہوگا، مگر اس دفعہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ معاملہ بالکل دیگرگوں ہے۔ اس طرح بظاہر تو انہوں نے شجاعت و حمیت کا مظاہرہ کر دیا، مگر اندر سے سب کے دل لرز رہے تھے، کیونکہ 3 دن پہلے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ نے ایک دہشتناک خواب دیکھا تھا۔ اگرچہ اس کی دہشت کم کرنے کے لیے ابو جہل نے استہزاء و تمسخر شروع کر دیا تھا، مگر پھر بھی سب کے دلوں میں ایک خوف سا بیٹھا ہوا تھا۔ عاتقہ پھوپھی کا خواب تھا کیا؟ عاتقہ نے دیکھا ایک ایک شتر سوار مکہ سے باہر کھڑا ہے اور با آواز بلند کہہ رہا ہے، یا اہل غدر انفروا الی مسارعکم فی ثلاث، اے دھوکے بازو 3 دن کے بعد اس طرف روانہ ہو جاؤ جہاں تم نے قتل ہو کر گرنا ہے۔ یا اہل غدر انفروا الی مسارعکم فی ثلاث، اے دھوکے بازو 3 دن کے بعد اس طرف روانہ ہو جاؤ جہاں تم نے قتل ہو کر گر جانا ہے۔ اس کی آواز سن کر مجمع لگ گیا، یہ خواب سنا رہی ہیں
اور سنا کس کو رہی ہیں؟ ابھی عرض کرتا ہوں۔ اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کی آواز سن کر مجمع لگ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہاں سے چل کر وہ سوار مسجد حرام میں آیا اور اچانک عاتقہ نے دیکھا کہ اب وہ سوار کعبہ کی چھت پر کھڑا ہے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر وہی اعلان کر رہا ہے، یا اہل غدر، اے دھوکے بازو۔ پھر دفتن وہی سوار جبل ابو قبیس پر نظر آیا اور یہی اعلان کرنے لگا، یا اہل غدر۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس کی چوٹی سے ایک پتھر اوپر سے نیچے کی طرف لڑکا دیا۔ وہ پتھر تھوڑا نیچے آیا تو ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے اڑ اڑ کر اہل مکہ کے گھروں میں گرنے لگے۔ عاتقہ کہتی ہیں کہ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں اس کا کوئی ٹکڑا نہ گرا ہو۔ صبح ہوئی تو عاتقہ نے یہ خواب اپنے بھائی عباس سے بیان کیا، مگر ساتھ ایک شرط عائد کی کہ کسی اور سے ذکر نہ کرنا۔ عباس نے وعدہ کر لیا، لیکن جو بات ایک دفعہ زبان سے نکل جائے وہ پرائی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عباس نے رازداری کے وعدہ کے ساتھ یہی خواب اپنے دوست ولید کے سامنے بیان کر دیا۔ ولید نے اپنے باپ کو بتایا اور کہی جو بات کان میں چڑھی زبان خلق پر۔ اس کے مطابق اس خواب کا سارا مکہ میں چرچا ہو گیا۔ ابو جہل نے یہ صورتحال دیکھی تو سخت چراغ پا ہوا کہ ابھی تک تو نبوت کا ایک ہی دعوے دار تھا، اب اس کی پھوپھی نے بھی خواب کی شکل میں پیش گوئیاں شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن جب عباس طواف کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ابو جہل کچھ لوگوں میں میر محفل بنا بیٹھا ہے اور اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہے۔ عباس کو طواف کے لیے جاتا دیکھ کر کہنے لگا، ابو الفضل، یہ حضرت عباس کی کنیت ہے، طواف سے فارغ ہو کر ذرا ادھر آنا، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عباس کہتے ہیں طواف کے بعد جب میں اس مجلس میں جا کر بیٹھا تو ابو جہل نے مجھ سے پوچھا، تمہارے خاندان میں یہ ایک اور نبوت کی دعوے دار کب سے پیدا ہو گئی ہے؟ کیا مطلب؟ کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ عاتقہ نے جو خواب بیان کیا ہے یہ نبوت کا مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اے عبد المطلب کے گھر والوں، تمہارے خاندان کے ایک مرد نے نبوت کا جو دعویٰ کر رکھا ہے، اس سے تمہاری تسکین نہیں ہوئی کہ اب تمہاری عورتوں نے بھی نبی بننا شروع کر دیا؟ عاتقہ کے بیان کے مطابق کسی سوار نے اہل مکہ سے کہا ہے کہ 3 دن کے بعد اس طرف روانہ ہو جاؤ جہاں تم نے قتل ہو کر گرنا ہے۔ اب ہم 3 دن تک انتظار کریں گے، اگر 3 دنوں تک کچھ نہ ہوا تو ہم سب متفقہ طور پر تم لوگوں کے بارے میں یہ لکھ دیں گے کہ تمہارا گھرانہ عرب کا سب سے جھوٹا گھرانہ ہے۔ عباس نے بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اٹھ کر چلے آئے، مگر خاندان عبد المطلب کی غیور عورتوں نے جب ابو جہل و عباس کی بات چیت کا پتہ چلا لیا تو وہ غصے میں بھری ہوئی عباس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، ابو جہل ہمارے خاندان کے مردوں کے بارے میں تو پہلے ہی بکواس کرتا رہتا ہے، اب اس فاسق اور خبیث کی جرت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ اس نے ہمارے گھرانے کی عورتوں کے متعلق بھی خرافات بکنے شروع کر دیے۔ اور ہمیں تو عباس تم پر حیرت ہے کہ تم اس کی بہودہ باتیں اپنے کانوں سے سنتے رہے اور ذرا غیرت نہ آئی۔ عباس عرب کے سب سے غیرت مند خاندان کے ایک فرد تھے، ابو جہل کے سامنے تو خاموش ہو گئے تھے مگر خون اندر سے کھول رہا تھا۔ ابو جہل کے سامنے تو محض اپنے فطری تحمل کی وجہ سے خاموش رہ گئے تھے، مگر اب عورتوں کے تانے سن سن کر ان کا خون کھول اٹھا اور کہنے لگے، اس وقت تو میں واقعی کوئی جواب نہیں دے سکا تھا، لیکن اب اگر ابو جہل نے اس طرح کی یاوہ گوئی کی تو میں اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ آئندہ بکواس کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ چنانچہ تیسرے دن عباس اس ارادے سے نکلے کہ ابو جہل کے سامنے جاؤں گا اور اگر اس نے کوئی بہودگی کی تو اگلا پچھلا حساب بے باک کر دوں گا، مگر ابھی مسجد حرام کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ابو جہل کو مسجد سے نکل کر ایک طرف دوڑتے دیکھا۔ عباس سمجھے کہ شاید مجھ سے ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا ہے،
مگر یہ بات نہیں تھی، وہ تو زمزم غفاری کے نالہ و فریاد کو سن کر اس کی طرف دوڑا دوڑا جا رہا تھا۔ عباس بھی ادھر متوجہ ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ زمزم کی حالت خستہ ہے اور وہ اپنے اونٹ پر بیٹھا گلا پھاڑ رہا ہے، اللتیمۃ اللتیمۃ، قافلے کو پہنچو، قافلے کو پہنچو۔ گویا تیسرے دن ہی عاتقہ کے خواب کی صداقت ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے جب اہل مکہ زمزم کے پاس کھڑے، یہ زواد کے ساتھ ہے، زواد میم زواد میم، اس کے پاس کھڑے ہو کر شجاعت و حمیت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس وقت اندر سے ان کے دل لرز رہے تھے اور کانوں میں عاتقہ کے بیان کردہ خواب کے الفاظ گونج رہے تھے، دھوکے بازو، 3 دن کے بعد اس طرف روانہ ہو جاؤ جہاں تم نے مر کے گرنا ہے۔ اہل مکہ ابھی ابن حضرمی کے قتل کو نہیں بھولے تھے کہ اوپر سے یہ افتاد آن پڑی، اس لیے خوف و ہراس کے باوجود قافلے کو بچانے اور ابن حضرمی کا انتقام لینے کے لیے ایک جم غفیر تیار ہو گیا، جس میں مکہ کے تقریباً تمام معززین شامل تھے۔ ابو لہب البتہ جان بچا گیا اور اپنی جگہ عاص ابن ہشام کو بھیج دیا۔ اس بیچارے نے ابو لہب کا 4000 روپیہ دینا تھا، جس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی۔ ابو لہب نے اس کو پیشکش کی کہ اگر تم میری جگہ اس میدان جنگ میں چلے جاؤ تو میں تمہیں قرضہ معاف کر دوں گا۔ عاص راضی ہو گیا اور ابو لہب کی جان بچ گئی۔ یہ واقعہ لکھا ہے سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 154 پر اور سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 62 پر۔ امیہ بن خلف بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ جب میں آپ کو حضرت سعد جب عمرہ کرنے آئے تھے تو امیہ کی بات سنائی تھی، امیہ بن خلف بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ کچھ عرصے پہلے جب حضرت سعد عمرہ کرنے مکہ آئے تھے اور سابقہ دوستی کی بنا پر امیہ کے مہمان ہوئے تو ابو جہل نے حضرت سعد کو دیکھ کر سخت غصے کا اظہار کیا تھا اور نامناسب باتیں کہی تھی۔ حضرت سعد کہاں خاموش رہنے والے تھے، انہوں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا تھا اور ابو جہل کو چپ کرا دیا تھا۔ یہ سارا میں آپ کو پچھلی قسط میں سنا چکا ہوں۔ اس وقت امیہ بھی پاس موجود تھا، مگر اس نے اپنے مہمان دوست کی حمایت کرنے کی بجائے ابو جہل کی طرفداری کی اور حضرت سعد کو مشورہ دیا کہ ابو الحکم، ابو جہل یعنی ابو الحکم نام تھا، ویسے ہشام نام تھا، ابو الحکم کہتے تھے، بڑا سمجھدار ہونے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس کو ابو جہل کہتے تھے۔ وادی بطحا کا سردار ہے، اس لیے تمہیں اس کے روبرو آواز نہیں بلند کرنا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت سعد کو امیہ پر بھی غصہ آ گیا اور کہا، امیہ تم تو بات ہی نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان قریب تمہیں مسلمان قتل کر دیں گے۔ امیہ ڈر گیا اور پوچھنے لگا، بھی مکہ تھا، کیا مسلمان مکہ میں آ کر مجھے مار ڈالیں گے؟ حضرت سعد نے کہا، لا ادری، اس بارے میں مجھے نہیں پتا کہ تمہیں کہاں ماریں گے، بس تم مرنے والے ہو۔ بعد میں امیہ نے اپنی اور حضرت سعد کی بات چیت بیوی کو بتائی اور اس کے سامنے عہد کیا کہ آئندہ میں کبھی مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا تاکہ مسلمان مجھ پر ہاتھ نہ ڈال سکے، مگر تدبیر کنند بندہ تقدیر زنند خندہ۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ امیہ نہیں جانا چاہتا تو وہ امیہ کے پاس گیا اور کہا، امیہ تم اس علاقے کے ایک معزز سردار ہو، اگر تم نہ گئے تو باقی لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال ابو جہل نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس کو تیار کر ہی لیا، تاہم روانگی سے پہلے بیوی نے اس کو یاد دلایا کہ کیا تم یثرب سے آنے والے دوست حضرت سعد کی بات بھول گئے ہو؟ امیہ نے کہا، میں تھوڑی ہی دور جاؤں گا، پھر کسی نہ کسی طرح واپس آ جاؤں گا، مگر امیہ کو آخر تک واپسی کا موقع نہ ملا اور تقدیر اس کو کشاں کشاں میدان بدر تک لے گئی۔ یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 1 پر ہے۔ 2-3 دن تک مشرکین مکہ زور شور سے تیاریاں کرتے رہے۔ آخر 900 سے زائد افراد جو ہر طرح کے اسلحہ سے لیس تھے تیار ہو گئے۔ غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سارے اونٹ ساتھ لیے، دل بہلانے کی خاطر گانے بجانے والیوں کا انتظام کیا اور نہایت شان و شوکت اور تزک و احتشام سے روانہ ہوئے۔ جہاں پڑاؤ ہوتا اونٹ ذبح کیے جاتے، گوشت بھونا اور پکایا جاتا، شراب کا دور چلتا، گانے والیاں آواز کا جادو جگاتی اور شجاعت و انتقام کے مضامین پر مشتمل نظمیں گا کر جذبات میں آگ لگا دیتی۔
مورخین کہتے ہیں کہ ہر روز 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے اور یہ سارا خرچہ رؤسائے قریش باری باری برداشت کرتے تھے۔ ادھر مشرکین کا تو یہ دھوم دھڑکا تھا، ادھر تھوڑے سے بے سر و سامان مہاجرین و انصار تھے جن کے پاس نہ عمدہ اسلحہ تھا، نہ ضرورت کے مطابق سواریاں تھیں، نہ ہی وافر مقدار میں خورد و نوش کا انتظام تھا، کیونکہ وہ باقاعدہ جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے۔ صرف ابو سفیان کے قافلے پر حملہ مقصود تھا اور اس مقصد کے لیے کسی خاص تیاری کی ضرورت نہ تھی، اس لیے جو کچھ میسر تھا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر پہنچ کر جانے دو عالم نے جان بازوں کی اس جمعیت کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ کئی نو عمر لڑکے بھی شوق جہاد میں ساتھ چلے آئے ہیں۔ آپ نے ان کو ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا اور واپس بھیج دیا۔ البتہ عمیر ابن ابی وقاص، یہ نام یاد رکھیے، عمیر ابن ابی وقاص، یہ سعد ابن وقاص جو فاتح ایران ہیں ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ جب ان کو غزوہ بدر میں شمولیت کی اجازت ملی تھی تو حضرت سعد نے اپنے ہاتھ سے ان کے گلے میں تلوار حائل کی تھی۔ جہاد و شہادت کے لیے بے تاب یہ کم سن مجاہد اسی غزوہ میں شہادت سے ہمکنار ہو گیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عمیر ابن ابی وقاص کو جب واپسی کا کہا گیا تو وہ شدت غم سے اشک بار ہو گئے۔ ان کے والہانہ اشتیاق دیکھ کر آپ نے ان کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اپنی غیر موجودگی میں معاملات مدینہ کی دیکھ بھال کے لیے آپ نے حضرت ابو لبابہ کو مدینہ کا نگران مقرر کیا۔ یہ جو حضرت ابو لبابہ ہیں ان کو جانب عالم نے غزوہ سویق کے موقع پر بھی مدینہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ باقی تمام غزوات میں وہ آپ کے ساتھ شامل حال رہے۔ حضرت علی کے دور خلافت میں وفات پائی۔ مسجد نبوی میں ایک ستون ہے جس کو اسطوانۃ ابی لبابہ اور اسطوانۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بھی بڑی عجیب ہے، یہ پہلے بیان کروں کہ غزوہ بدر کا واقعہ، چلیں اس کو تھوڑا سا کر دیتا ہوں کیونکہ ابو لبابہ کی بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملات مدینہ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو لبابہ کو مدینہ کا نگران مقرر کیا۔ ایک ستون ہے مسجد نبوی میں جس کو اسطوانہ ابی لبابہ یا اسطوانہ التوبہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب جانے دو عالم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے تو جو لوگ اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے ان میں ابو لبابہ بھی شامل تھے۔ بعد میں ابو لبابہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور عہد کیا کہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز چکھوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ فرما لے یا اسی حالت میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ 7 دن تک آپ نے کچھ کھایا نہ پیا، صرف نماز اور ضروری حاجتوں کے لیے ان کی بیٹی انہیں کھول دیا کرتی تھی، باقی تمام اوقات میں بھوکے پیاسے بندے رہتے تھے۔ آخر نکاحت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے حال زار پر رحم آ گیا اور جبرائیل امین ان کی توبہ قبول ہونے کا مجدہ لے کر نازل ہو گئے۔ لوگوں نے اسی وقت جا کر ابو لبابہ کو خوشخبری سنائی اور مبارکباد دی۔ ابو لبابہ نے کہا جب تک رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولیں گے میں اسی طرح بندہ رہوں گا۔ اسیران عالم کو رہائی دینے والے آقا کو پتہ چلا تو خود آ کر ایک ایک بند کھولا اور اس قید خود اختیاری سے رہائی دلائی۔ قبولی توبہ کی خوشی میں ابو لبابہ نے اپنا سب کچھ رائے خدا میں خیرات کرنا چاہا، مگر جانب عالم نے اجازت نہ دی اور فرمایا یجزئک یا ابا لبابہ الثلث، ابو لبابہ تم اپنے مال کا 3واں حصہ دے دو، یہ کافی ہے۔ الاستیاب ذکر ابی لبابہ، وہی ستون جس کے ساتھ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا اسطوانہ ابی لبابہ اور اسطوانہ التوبہ کے نام سے مشہور ہوا اور ابو لبابہ کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک حاضری کی سعادت عطا فرمائے اور ہم بھی اس اسطوانہ
ابو لبابہ کی زیارت کر سکیں۔ جانے دو عالم کی نگاہوں میں اس مقدس ستون کی اس قدر اہمیت تھی کہ آپ اعتکاف بھی اسی کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور نوافل بھی یہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ وفاء الوفا جلد 2 صفحہ 444۔ اب بھی اہل محبت اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر چپکے آنسو بہاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہاں بہے ہوئے اشکہائے ندامت گناہوں کے انبار کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی میں معاملات مدینہ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو لبابہ کو وہاں مدینہ کا نگران مقرر کیا۔ مسلمانوں کے پاس چونکہ سواریوں کی کمی تھی، اس لیے ایک اونٹ پر باری باری 3 افراد سواری کرتے تھے۔ جانے دو عالم نے اپنے آپ کو بھی اس سے مستثنا نہ رکھا اور حضرت علی اور حضرت زید کی باری اپنے ساتھ مقرر کر دی۔ چنانچہ ایک حد تک آپ نے خود سواری کی اور پھر حضرت علی اور حضرت زید سے فرمایا، اب یکے بعد دیگرے تمہاری باری ہے۔ دونوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، آپ سوار رہیے، ہم آپ کے ساتھ پیادہ چلتے رہیں گے۔ مگر آپ نے یہ امتیاز گوارا نہ کیا اور فرمایا، ما انتما باقوی علی المشی منی وما انا اغنی عن الاجر منکما۔ نہ تم مجھ سے زیادہ چلنے کی قوت رکھتے ہو، نہ میں ثواب سے مستغنی ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی جب میں بھی تمہاری طرح چل سکتا ہوں تو پیادہ چلنے کا ثواب کیوں حاصل نہ کروں، جبکہ ثواب کی مجھے بھی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح تمہیں ہے۔ سبحان اللہ، مساوات کے داعی اعظم نے عملی طور پر مساوات کا کیسا شاندار مظاہرہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو سیرت حلبیہ جلد 2 اور تاریخ الخمیس جلد اول میں پڑھا جا سکتا ہے۔ راستے میں ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا اور کسی طرح اٹھنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس اونٹ پر سواری کرنے والوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ چلنے سے رہ گیا ہے۔ جانے دو عالم نے تھوڑا سا پانی منگوایا اور کلی کر کے پانی والے برتن میں ڈال دی، پھر فرمایا، اونٹ کا منہ کھولو۔ منہ کھولا گیا تو آپ نے کچھ پانی اس کے منہ میں اور باقی اس کے بدن پر ڈال دیا۔ اس آب حیات نے ایسا اثر دکھایا کہ اونٹ کی ساری تھکاوٹ یک لخت دور ہو گئی اور اٹھ کر نہایت تیز رفتاری سے چلنے لگا۔ یہ بھی سیرت حلبیہ میں۔ جانے دو عالم وادی زفران میں پہنچے تو اطلاع ملی کہ کاروان ابو سفیان کو بچانے کے لیے مشرکین مکہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے جانصاروں کو جمع کیا اور بتایا کہ مشرکین مکہ پوری تیاری سے آ رہے ہیں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان کا تعاقب کیا جائے یا مشرکین سے مقابلہ کیا جائے؟ چونکہ صحابہ کرام باقاعدہ جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، اس لیے بعض افراد نے رائے دی کہ جنگ کرنے کی بجائے قافلے کا تعاقب کیا جائے، مگر جانے دو عالم کو یہ کم ہمتی پسند نہ آئی اور روئے مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر صدیق اکبر اٹھے اور بہت عمدہ گفتگو کی۔ پھر حضرت عمر نے بہت عمدہ باتیں کی۔ اس کے بعد حضرت مقداد اٹھے اور انتہائی پرجوش انداز میں گویا ہوئے، یا رسول اللہ، جو اللہ کا حکم ہو اس پر عمل کیجئے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم، ہم آپ کو کبھی وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ کو ان کی قوم نے دیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ جب تک دم میں دم ہے آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ ہمیں تو آپ اگر برق الغماد ملک حبشہ کا ایک شہر تھا جو اہل عرب میں دور ہونے کی وجہ سے ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا تھا۔ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ اگر برق الغماد لے جانا چاہیں تو ہم وہاں بھی چلیں گے۔ حضرت مقداد کی یہ
ولولہ انگیز تقریر سن کر جانب عالم بہت خوش ہوئے۔ حضرت مقداد قدیم الاسلام صحابی ہیں اور نہایت فاضل و معزز ہستی ہیں۔ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کان من الفضلاء النجباء الکبار الخیار من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے تھے جو نہایت فاضل، معزز، بلند مرتبہ اور پسندیدہ تھے۔ ایک دفعہ جانب عالم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 7 وزراء اور رفقا عطا فرمائے تھے اور مجھے 14 عنایت فرمائے ہیں۔ ان 14 بلند بختوں میں حضرت مقداد کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ وزارت اور رفاقت مصطفیٰ سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے مگر حضرت مقداد کو اس سے بھی بڑا اعزاز حاصل ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہونا۔ جانب عالم نے فرمایا اللہ نے مجھے 4 افراد سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں۔ ان 4 خوش نصیبوں میں حضرت مقداد کا نام بھی شامل ہے۔ جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت رکھے اور اپنے محبوب کو حکم دے کہ تم بھی اس سے محبت رکھو، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ ان کے گھر جانب عالم کی چچا زاد ہمشیرہ تھیں جن کا نام ضباعہ تھا، ضاد با الف با عین ہے۔ وہ زبیر ابن عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ حضرت مقداد کے ساتھ ان کی شادی آپ نے خود کرائی تھی۔ پہلے حضرت مقداد نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا مقداد کو میں اپنی چچا زاد بہن کا رشتہ دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے محترمہ ضباعہ کو ان کے عقد میں دے دیا۔ زہ نصیب جانب عالم کے مشہور تیر اندازوں میں سے ایک ہیں۔ تمام غزوات میں آپ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ شامل رہے بلکہ ہر موقع پر پیش رہے۔ قدور اور لحیم شہیم انسان تھے۔ آخر عمر میں پیٹ بہت بڑھ گیا تھا۔ ان کے ایک غلام نے کہا کہ میں آپریشن کرنا جانتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پیٹ کا آپریشن کر کے فالتو چربی نکال دوں۔ آج کل اس کو کیا لائپوسیکشن کہتے ہیں۔ اس طرح آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ غلام نے آپریشن کیا مگر کامیاب نہ ہو سکا اور آپ خلافت حضرت عثمان غنی کے دوران 33 ہجری میں انتقال کر گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو واقعات آپ کو سنائے ہیں یہ استیاب، اصابہ، طبقات ابن سعد، مستدرک حاکم اور ترمذی شریف سے نکال کر سنائے ہیں۔ حضرت مقداد کی بات کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں برق الغمات تک لے جانا چاہیں تو ہم وہاں بھی چلیں گے۔ حضرت مقداد کی یہ ولولہ انگیز تقریر سن کر جانب عالم بہت خوش ہوئے مگر ابھی کچھ اور لوگوں کے جذبات کا امتحان لینا مقصود تھا، اس لیے آپ نے صحابہ سے دوبارہ مشورہ طلب کیا۔ چنانچہ حضرت عمر ایک بار پھر اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم قریشی لوگ ہیں، بات کے دھنی اور قول کے پکے، ہم نے کبھی ذلت کا راستہ اختیار کیا نہ آج تک ہم میں سے کوئی شخص ایمان سے منحرف ہوا ہے، اس لیے جس طرح بہتر سمجھتے ہیں اس کے لیے تیاری کا حکم دیجیے۔ جانب عالم اب بھی پوری طرح مطمئن ہوئے اور فرمایا اشیرو علیہ، مجھے مشورہ دو۔ دراصل اب تک جوش و جذبے کا مظاہرہ صرف مہاجرین نے کیا تھا۔ انصار اس خیال سے خاموش بیٹھے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی ہماری ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار مشورہ طلب کیا تو انصار سمجھ گئے کہ آقا ہماری زبان سے بھی کچھ سننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انصار کے ایک سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ ہاں یہی بات ہے، جانب عالم نے فرمایا۔ حضرت سعد نے کہا اور خوب کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، اللہ کی طرف سے آپ جو پیغام لائے ہیں اس کی حقانیت کی گواہی دی ہے اور ہر حال میں آپ کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ ممکن ہے، یا رسول اللہ ممکن ہے کہ آپ کا خیال ہو کہ انصار صرف اس وقت ساتھ دینے کے پابند ہے جب دشمن مدینے پر حملہ آور ہو۔
لیکن میں تمام انصار کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بہر صورت آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ جہاں تشریف لے جانا چاہیں جائیں، جس سے تعلق رکھنا چاہیں رکھیں، جس سے تعلق توڑنا چاہیں توڑیں، جس سے صلح کرنا چاہیں صلح کریں، جس سے جنگ کرنا چاہیں جنگ کریں۔ ہمارا جتنا مال جی چاہے لے لیں، وہ مال جو آپ لیں گے ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو ہمارے پاس رہ جائے گا، غرض ہے کہ ہم ہر حال میں تابع فرمان رہیں گے۔ خدا کی قسم ہم کو اگر آپ سمندر میں گھسنے کا حکم دیں گے تو ہم بے دھڑک گھس پڑیں گے، ہمارا کوئی ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اس لیے جنگ یا کاروان میں سے جو صورت آپ کو پسند ہو اس کو اختیار کیجئے۔ اور جہاں تک لڑکنے کا تعلق ہے تو ہم لڑائی میں ثابت قدم رہنے والے اور پوری سچائی سے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر جنگ ہوئی تو انشاءاللہ ہماری جرأت و شجاعت کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ کی رحمت و برکت کے ساتھ آگے بڑھیے، ہم ہر مقام پر آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہوں گے۔ سعد ابن معاذ کے اس نہایت ہی پر اثر خطاب سے جان دو عالم کا روئے زیبا فرت مسرت سے چمک اٹھا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، سیرو و ابشرو، آگے بڑھو اور تم کو بشارت ہو کہ میرے رب نے دو میں سے ایک چیز کا میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، یا تو قافلہ ہاتھ آ جائے گا یا جنگ میں فتح ہوگی، اور میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں کہ کس کافر نے قتل ہو کر کہاں گرنا ہے۔ یہ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 64، زرقانی صفحہ 497 تا 499، سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 159 تا 161 میں پڑھا جا سکتا ہے۔ جب جان دو عالم نے انصار کی دعوت پر ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا تو اس وقت جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ شک بھی شامل تھی کہ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوا تو انصار جان دو عالم کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل و عیال کے تحفظ کے لیے چونکہ صرف دفاع کیا جاتا ہے، آگے بڑھ کر حملہ نہیں کیا جاتا، اس بنا پر جان دو عالم کا خیال تھا کہ مشرکین پر حملے کے لیے پیش قدمی کرنا شاید انصار مناسب نہ سمجھیں، مگر حضرت سعد نے ہر صورت میں ساتھ دینے کا یقین دلا کر آپ کا دل خوش کر دیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سیرو و ابشرو، اور تم کو بشارت ہو کہ میرے رب نے دو میں سے ایک چیز کا میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، یا تو قافلہ ہاتھ آئے گا یا جنگ میں فتح حاصل ہوگی، اور میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں کس کافر نے قتل ہو کر کہاں گرنا ہے۔ ارشاد علی کے آخری حصے سے سب پر واضح ہو گیا کہ آپ نے قافلے کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور جنگ ضروری ہو چکی ہے۔ یوں بھی ابو سفیان نے مسلمانوں کے ڈر سے اپنا راستہ بدل لیا تھا اور ساحل کے ساتھ ساتھ سفر شروع کر دیا تھا، جبکہ مشرکین مکہ قریب آ پہنچے تھے، اس لیے قافلے کا تعاقب کرنے کی بنسبت مشرکین مکہ سے دو ہاتھ کر لینا ہی زیادہ بہتر تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر جان دو عالم نے چند صحابہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ پانی لے جانے والے 2 غلام پکڑ لائے اور ان سے پوچھنے لگے، تمہارا تعلق کس سے ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اہل مکہ کے ساتھ ہیں اور ان کی ضروریات کے لیے پانی مہیا کرنے کی خدمت پر مامور ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ رہے تھے ان کا تعلق ابو سفیان سے ہے، اس لیے ان کو غلاموں کی بات پر یقین نہ آیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ غلاموں نے جب دیکھا کہ اس طرح جان نہیں چھوٹتی تو کہنے لگے، ہم ابو سفیان کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر صحابہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے سچ اگلوا لیا ہے اور مار پیٹ چھوڑ دی۔ جس وقت یہ پوچھ گچھ ہو رہی تھی اس وقت دلوں کا حال جاننے والے آقا نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے فرمایا، جب غلام سچ بول رہا تھا تو تم نے ان کو مارنا شروع کر دیا؟ جب غلام سچ بول رہے تھے تو تم نے ان کو مارنا شروع کر دیا، اور جب ڈر کے مارے جھوٹ بولنے لگے تو تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم ان کا تعلق مکے والوں سے ہی ہے۔ پھر آپ غلاموں کی طرف متوجہ ہوئے کہا، اہل مکہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہو بتاؤ۔ غلاموں نے دور ایک بڑے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اہل مکہ اس ٹیلے کے پیچھے ہیں۔ تھوڑے ہیں یا زیادہ؟ بہت زیادہ ہیں اور زیادہ زوراور بھی ہیں۔ صحیح تعداد کیا ہے؟ اس بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں۔ جان دو عالم نے بہت کوشش کی کہ وہ صحیح تعداد بتا دیں، مگر اس سلسلے میں انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ چنانچہ آپ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور پوچھا، روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ کبھی 9، کبھی 10۔ آپ نے فرمایا، اس لحاظ سے ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہونی چاہیے۔
غالباً ایک اونٹ اوسطاً 100 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ پھر سوال کیا قریش کے معززین میں سے کون کون ساتھ ہیں؟ انہوں نے بہت سارے سرداروں کے نام بتا دیے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کر تمہارے سامنے پھینک دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 65 اور سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 161 پر۔ جب مشرکین نے جحفہ نامی جگہ میں پڑاؤ کیا تو جہم ابن سلط نے، جو خاندان عبد المطلب کا ایک فرد تھا، خواب میں دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ایک شخص چلا آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک خالی اونٹ بھی آ رہا ہے۔ ایک جگہ آ کر وہ سوار ٹھہر گیا اور بہت سارے رؤسائے قریش کے نام لے کر بلند آواز دینے لگا، قتل عتبہ و شیبہ و ابو الحکم و امیہ۔ عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، امیہ سب مارے گئے۔ یہ خواب دیکھنے والا جہم ابن سلط تھا۔ یہ اعلان کرنے کے بعد سوار نے اونٹ کے گلے میں تلوار گھونپ دی جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور اس کو مشرکین کے لشکر کی طرف بھگا دیا۔ اب جہم نے یہ دہشتناک منظر دیکھا کہ اونٹ کٹے ہوئے گلے کے ساتھ پوری لشکرگاہ میں دوڑتا پھر رہا ہے اور فوارے کی طرح ابلتے خون کے چینٹے خیموں میں پڑ رہے ہیں۔ کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس میں لہو کے قطرے نہ گرے ہوں۔ جہم خوف زدہ ہو کر جاگ گیا اور لوگوں کو اپنے خواب کے بارے میں بتانے لگا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو اس خبیث نے طنزاً کہا، لو، یہ خاندان عبد المطلب میں ایک اور نبی پیدا ہوا۔ کل جب مقابلہ ہوگا تو یہ خود دیکھ لے گا کہ کون مقتول ہوتا ہے، ہم یا محمد اور اس کے ساتھی۔ یہ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 162، ابن ہشام جلد 2 صفحہ 65 پر لکھا ہوا ہے۔ ابو جہل نے آتکا کے خواب کے بارے میں بھی ایسی رائے ظاہر کی تھی، مگر در حقیقت یہ دونوں خواب سچے تھے اور ان کی صداقت عنقریب ظاہر ہونے والی تھی۔ ابو جہل کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ جنگ ہو کر رہی، ورنہ سمجھدار لوگوں نے اس کو روکنے کی بتیری کوشش کی تھی۔ حتیٰ کہ ابو سفیان، جس کے قافلے پر حملے کی اطلاعات سے یہ سارا قصہ شروع ہوا تھا، جب حملے کی ضد سے نکل گیا تو اس نے مشرکین کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ صرف ہماری جان و مال کے تحفظ کے لیے آئے تھے، اب جب کہ ہم بخیریت بچ نکلے ہیں تو تم کو بھی واپس چلے جانا چاہیے۔ مگر ابو جہل نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب متکبر شخص اپنی علم اور حکم پر تکبر کرنے والا اکڑتا ہے تو کبھی نہیں مانتا۔ یہ آپ پکا ذہن میں رکھیں، کبھی نہیں مانتا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا، ہم بدر تک ضرور جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، گوشت بانٹیں گے، ناچ گانا کرائیں گے، شراب پئیں گے اور 3 دن تک ایسا جشن منائیں گے کہ سارے عرب میں اس کا چرچا پھیل جائے گا۔ اس طرح پورے عربستان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور آئندہ کسی کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہوگی۔ لشکر میں شامل عقل مند لوگوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل کوئی معقول بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ خود اس جنگ سے علیحدہ ہو جائیں۔ چنانچہ قبیلہ بنو زہرہ کے ساتھ وابستہ ایک شخص اخنس بن شریک نے بنی زہرہ سے کہا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے اور قافلہ بخیریت گزر گیا ہے، اس لیے ہم کو اس خام خواہ کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم میرا ساتھ دو، ابو جہل کی نکمی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بنی زہرہ نے اخنس کی تائید کی اور سب کے سب اس کے ساتھ واپس چلے گئے۔ یہ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 65، سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 163۔ اخنس کا اصل نام ابی تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے اخنس مشہور ہو گیا، یعنی پیچھے ہٹ جانے والا اور غائب ہو جانے والا۔ اس جنگ سے اخنس کی واپسی کا ایک سبب تو وہی تھا جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اخنس نے ابو جہل سے تنہائی میں پوچھا تھا کہ تمہارے خیال میں محمد کیا واقعی جھوٹا ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا، نہیں، وہ تو شروع سے سچا ہے، اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنی ہاشم کو پہلے سے ہی اتنے اعزازات حاصل ہیں، اتنی ان کو شرف حاصل ہے، اتنی عزت حاصل ہے، حاجیوں کو پانی وہی پلاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی بھی وہی کرتے ہیں، متنازع مسائل میں مشورہ لینے کے لیے بھی انہی کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں۔
اب اگر نبوت بھی انہی میں چلی جائے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ یہ لا یعنی جواب سن کر اخنس کو یقین ہو گیا کہ یہ جنگ کسی قومی مفاد میں نہیں لڑی جا رہی، بلکہ ابو جہل محض خاندان بنی ہاشم کے ساتھ اپنی اندرونی عداوت اور حسد کی بنا پر لڑائی چھیڑنے پر مصر ہے۔ اس لیے اخنس نے اپنے ساتھیوں سمیت، جن کی تعداد 100 سے کچھ اوپر تھی، کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اخنس کے اسلام لانے میں شدید اختلاف ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ اسلام لایا، اور بعض کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا، اور بعض کہتے ہیں مرتد ہونے کے بعد دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں۔ یہاں سے انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں۔ ایک فوج نے میدان بدر کے ایک سرے پر پڑاؤ کیا اور دوسری نے دوسرے کنارے پر۔ اس میدان میں متعدد کنویں کھدے ہوئے تھے، مگر ان میں پانی برائے نام تھا۔ مشرکین چونکہ کچھ پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے نسبتاً بہتر کنووں پر قابض ہو گئے تھے۔ علاوہ ازیں جس حصے میں ان کا قیام تھا، وہاں کی زمین بھی ہموار اور سخت تھی، جبکہ مسلمانوں والی جانب زمین اتنی نرم تھی کہ اس میں پاؤں دھنس جاتے تھے اور نقل و حرکت میں مشکلات پیدا ہوتی تھی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنویں کے پاس پڑاؤ کیا تھا، وہ مشرکین کی فوج سے خاصا ہٹا ہوا تھا۔ اس لیے حضرت حباب نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہاں قیام کرنے کے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے یا محض حربی نقطہ نظر سے اس مقام کا انتخاب کیا گیا ہے؟ صرف جنگی تدبیر کے لحاظ سے ایسا کیا گیا ہے، جانے دو عالم نے فرمایا۔ اگر حکم الہی نہیں ہے تو حضرت حباب نے بصد احترام بصد ادب کہا، تو پھر میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ ہم آگے بڑھ کر مشرکین کے قریب ترین جو کنواں ہے اس پر قبضہ کر لیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کنویں ہیں ان کو پاٹ دیں، تاکہ دشمن کسی موقع پر ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حباب کی یہ رائے پسند آئی، چنانچہ آپ نے مشرکین کے قریب والے کنویں پر قبضہ کرنے کے بعد باقی کنووں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت حباب نے اپنی رائے پیش کی تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حباب کی رائے صائب اور درست ہے۔ جبرائیل امین کی تائید کی بنا پر حضرت حباب کی رائے پر عمل ہوا، یا جانے دو عالم کو از خود ان کی تجویز پسند آئی۔ بہر صورت حضرت حباب کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے ان کی رائے تسلیم کرتے ہوئے اپنی انتخاب کردہ جگہ ترک کر دی اور ان کے مشورے پر عمل کیا، حالانکہ حباب کی عمر اس وقت صرف 33 سال تھی۔ مولوی افضل حق یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی آزادی رائے کے بڑے قدردان تھے، تدبیر کے معاملہ میں مشورہ قبول فرما لیتے تھے۔ سلیم الفطرت صحابہ وحی کے حامل پیغمبر کے حضور بڑی جرأت سے رائے دیا کرتے تھے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب رائے کو خوشی سے قبول کر لیا کرتے تھے۔ آج کے ہادیان طریقت اور حامیان شریعت اپنے حضور میں لب کشا ہونے کو ہی زبان درازی سمجھتے ہیں۔ بہت سے باپ ہیں جن کے سامنے اولاد دم نہیں مار سکتی، بہت سے جابر خاوند ہیں ایسے ہیں جن سے بیوی ڈرتے ڈرتے کلام کرتی ہے۔ گویا اس شاہ مطلق کی موجودگی میں گھر بھر غلام زادوں کی منڈی ہے۔ لوگ ایسے گھر کو مہذب گھر سمجھتے ہیں، اور اولو العزم پیغمبر نے اپنی امت کو آزادی رائے کا سبق دیا۔ آزاد قوم پیدا ہوئی، ہم بیوی بچوں کی بات سننا پسند نہیں کرتے، اس سے غلامانہ ذہنیت رکھنے والی نسل کی افزائش کرتے ہیں۔ حضرت حباب کو اسی اصابت فکر کی بنا پر ذوالرائے یعنی صاحب الرائے کہا جاتا تھا، مگر انسان بہرحال انسان ہے۔ تمام تر ذہانت و فطانت کے باوجود بعض دفعہ ایسی اجتہادی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت حباب جیسے بالغ نظر انسان نے ثقیفہ بنی سعدہ میں جو تجویز پیش کی تھی وہ کسی طرح بھی قابل عمل نہ تھی۔ انہوں نے مسئلہ خلافت کا یہ حل پیش کیا تھا
کہ منا امیر و من کا امیر، ایک امیر انصار سے اور ایک مہاجرین سے، ایک مملکت کے دو بادشاہ اور ایک سلطنت کے دو حکمران یہ کبھی نہ ہوئے تھے، نہ ہو سکتے ہیں، اس لیے اس تجویز کے ساتھ اکثریت نے اتفاق نہیں کیا اور صدیق اکبر کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت حباب واصل بحق ہو گئے، اس وقت ان کی عمر کم و بیش 50 سال تھی۔ تو حضرت حباب کے مشورے کے مطابق جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کنوؤں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان تمام کنوؤں میں پانی برائے نام تھا جو لشکروں کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر تھا، اس لیے فریقین کے کنوؤں میں پانی ختم ہو گیا اور پیاس کے مارے سب کا برا حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور زوردار بارش برسا دی۔ بارش برسنے کے ساتھ ہی میدان کی نوعیت بدل گئی۔ مسلمانوں والا حصہ جو نرم تھا وہ نرم باعث زحمت بنا ہوا تھا، لیکن اب اللہ رب العزت کی طرف سے جب بارش آ گئی تو بارش آنے سے وہ زحمت اب رحمت میں بدل گئی، کیونکہ موسلادھار بارش سے ایک تو نرم ریت اچھی طرح جم گئی، دوسرے نرم زمین سے مسلمانوں نے بآسانی چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر اتنا پانی جمع کر لیا کہ ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو گیا۔ جبکہ مشرکین والا حصہ چونکہ انتہائی سخت تھا، اس وجہ سے فوری طور پر حوض بنائے نہیں جا سکتے تھے، اور دوسرے زمین پھسلوان ہو گئی اور اس پر چلنا خاصا مشکل ہو گیا۔ پانی نہ ملنے سے مشرکین کی حالت غیر ہو گئی، آخر مجبور ہو کر اسی کنویں پر پانی لینے آئے جس پر جانب عالم کے اصحاب کا قبضہ تھا۔ آمنے سامنے صف آرا خون کے پیاسے دشمنوں کو بھی کبھی کسی نے پانی دیا ہے، مگر اس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے اپنے اصحاب کو یہ انوکھا حکم دیا، چھوڑ دو انہیں جی بھر کر پانی پی لینے دو۔ این میدان جنگ میں اس فراخ دلی کا مظاہرہ بلا شبہ وہی ایک انسان کر سکتا تھا جس کو اس کے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لڑائی سے پہلے حضرت سعد نے ایک عمدہ اور پر محبت تجویز پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا نبی اللہ، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے ایک سائبان بنا دیں جس سے آپ قیام فرمائیں اور ہم دشمنوں سے دو ہاتھ کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، اگر خدا نخواستہ شکست ہو گئی تو اس صورت میں آپ واپس مدینہ چلے جائیں، وہاں آپ کے ساتھ بے پناہ محبت رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اگر انہیں اس بات کا پتہ ہوتا کہ آپ کو جنگ کرنا پڑے گی تو وہ ضرور آپ کے ساتھ آتے۔ اگر آپ بخیریت مدینہ واپس پہنچ گئے تو ان لوگوں کو بہت مسرت ہوگی، وہ آپ کا بھرپور دفاع کریں گے، مخلصانہ ساتھ دیں گے اور آپ کے شانہ بشانہ جہاد کریں گے۔ جانب عالم نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور ایسی عمدہ رائے دینے پر حضرت سعد کی بہت تعریف کی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے آپ کے لیے ایک چھپر سا بنا دیا جس میں آپ جنگ کے اختتام تک قیام پذیر رہے اور سر بسجود ہو کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ جس دن معرکہ کارزار گرم ہونا تھا اس سے ایک رات پہلے جانب عالم نے میدان بدر کا معائنہ کیا اور مختلف جگہوں پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ کل یہاں فلاں کافر نے گر کر مرنا ہے اور یہاں فلاں نے۔ موت اور مقام کے بارے میں یہ فیصلے اتنے اٹل اور قطعی تھے کہ حرف بحرف پورے ہوئے۔ نہ تو ان بدبختوں میں سے کوئی زندہ بچا جن کے آپ نے نام لیے تھے، نہ آپ کے مقرر کردہ وہ مقامات جہاں آپ نے نشانات لگائے تھے ذرہ برابر ادھر ادھر ہوا۔ فما مات احد من موعد یدہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مسلمانوں کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے مشرکین نے عمیر ابن وہب کو بھیجا۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر اسلام کے گرد ایک چکر لگایا اور کہا، یہاں پر موجود آدمی تو صرف 300 کے لگ بھگ ہیں، البتہ ہو سکتا ہے
کہ کچھ حصہ قدرے دور ٹھہرا ہوا ہو، اس لیے میں ذرا آگے تک دیکھ کر آتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دور تر دیکھا بالا اور واپس آ کر بتایا کہ آس پاس کہیں بھی کوئی آدمی نظر نہیں آتا، بس یہی 300 افراد ہیں، لیکن اے قوم قریش، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان 300 میں سے ہر فرد مجسم موت ہے اور مرنے مارنے پر تلا ہوا ہے۔ اگر لڑائی ہوئی تو ان کا ایک آدمی کم از کم ہمارے ایک آدمی کی جان تو ضرور لے لے گا۔ اب تم خود سوچو کہ اگر ہمارے اعزاء و کرام میں سے 300 آدمی مارے گئے تو پھر ہماری زندگی میں کیا خوشی باقی رہ جائے گی؟ اس لیے جنگ سے پہلے اس پہلو پر بھی غور کر لو۔ یہ سن کر حکیم ابن حزام نے عتبہ سے بات کی اور کہا، ابو الولید، یہ عتبہ کی کنیت تھی، آپ ایک معزز سردار ہیں، قریش آپ کی ہر طرح اطاعت کرتے ہیں، اگر آج ایک کام کر دیں تو تاابد آپ کا نام روشن ہو جائے گا اور ہمیشہ آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ ایسا کون سا کام ہے حکیم؟ عتبہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کہ آپ قریش کو واپس لے جائیں۔ رہا ابن حضرمی کے قتل کا معاملہ تو آپ خود اس کی دیت ادا کر دیں اور اس کو جو مالی نقصان ہوا ہے وہ بھی اس کے ورثاء کو اپنی طرف سے پورا کر دیں۔ عتبہ معقول انسان تھا، اس نے حکیم کی رائے کو پسند کیا اور بخوشی ابن حضرمی کی دیت ادا کرنے پر تیار ہو گیا۔ پھر حکیم کو مشورہ دیا کہ تم جا کر ابو جہل سے بھی بات چیت کر لو، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کو بھڑکا کر سارا معاملہ گڑبڑ کر دے۔ اس کے بعد عتبہ نے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ایک مختصر تقریر کی اور کہا، سنو اے جماعت قریش، محمد کے ساتھ جنگ کرنے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ خدا کی قسم، اگر تم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو تحقیق کر کے فتح بھی حاصل کر لی تو اس فتح سے تمہیں کیا مسرت ملے گی، جبکہ تم میں سے ہر شخص کے ہاتھ اپنے قریبی رشتہ داروں کے خون سے رنگے ہوں گے۔ کسی نے اپنے چچا زاد کو قتل کیا ہوگا، کسی نے مامو زاد کو اور کسی نے کسی اور قریبی عزیز کو۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ تم محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عرب محمد پر غالب آ گئے تو از خود تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر محمد نے عربوں پر غلبہ پا لیا تو تمہارے ساتھ وہ بہتر سلوک کرے گا اور تم جو کچھ مراد اس سے مانگو گے تمہیں دے دے گا۔ یہ بہت عمدہ مشورہ تھا، ہو سکتا تھا کہ سب اس پر متفق ہو جاتے، مگر جس نے خود کو سمجھدار سمجھ رکھا ہو اور خود کو عقل کل سمجھ رکھا ہو، جو خود کو ابو الحکم کہتا ہو، تو جب حکیم نے ابو جہل سے ملاقات کی اور بتایا کہ مجھے عتبہ نے اس غرض سے بھیجا تھا، تو ابو جہل نے جھٹ سے کہا، عتبہ ڈر کر ایسی بزدلانہ باتیں کر رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمان ہو چکا ہے، اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ عتبہ کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں وہ ہمارے ہاتھوں مارا نہ جائے۔ اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب اللہ تعالیٰ ہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ عتبہ کی حقیقت پسندانہ تقریر کا اثر ظاہر کرنے کے یہ الزام ہی کافی تھا کہ عتبہ محض اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، مگر ابو جہل نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ مزید اشتعال پھیلانے کے لیے ایک اور چال چلی اور عمر ابن حضرمی مقتول کے بھائی عامر ابن حضرمی کو بلا کر کہا، دیکھو عامر، ہم تمہارے بھائی کا انتقام لینے آئے ہیں اور جن سے انتقام لینا ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر تمہارا سرپرست عتبہ کہتا ہے کہ ہمیں جنگ کے بغیر واپس چلا جانا چاہیے، اس لیے تم اٹھ کر غم و اندوہ کا اظہار کرو اور لوگوں کو اپنے بھائی کا قتل یاد دلاؤ۔ عامر یہ سنتے ہی اٹھا اور دردناک آواز میں نوحہ کرنے لگا، واہ عمر، واہ عمر، ہائے عمر، ہائے عمر۔ یہ المناک بیان سن کر لوگوں کے انتقامی جذبات پوری شدت سے بھڑک اٹھے اور صلح کی تمام تر کوششوں پر پانی پھر گیا۔ یہ جو واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 66-67، سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 163 تا 170، تاریخ الخمیس جلد اول صفحہ 375 تا 377، البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 267 سے 270 تک کے درمیان میں لکھے ہوئے ہیں۔
17 رمضان المبارک بروز جمعہ صبح جانے دو عالم نے حربی اصولوں کے مطابق فوج کو منظم کیا۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب کو، خزرج کا حضرت حباب کو اور اوس کا حضرت سعد ابن عبادہ کو عطا فرمایا۔ مجاہدین کی صفیں قائم کی اور بنفس نفیس ان کو سیدھا کیا۔ اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب آپ صفوں کو درست کرتے ہوئے حضرت سواد ابن غزیہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سواد صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے ہیں۔ جانے دو عالم نے اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تیر یا چھڑی کو ان کے پیٹ پر رکھ کر تھوڑا سا پیچھے دھکیلا اور فرمایا، اس طوے یا سواد صف میں سیدھے ہو کر کھڑے ہو۔ حضرت سواد نے موقع غنیمت جانا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے جہاں دباؤ ڈالا ہے وہاں مجھے درد ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق و عدل کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے مجھے بدلہ لینے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اس انوکھے مطالبے پر حق و عدالت کے علمبردار اس عظیم سپہ سالار کی جبین پر ناگواری کی کوئی شکن نہیں ابھری، بلکہ نہایت خندہ پیشانی سے اپنا پیٹ کھول دیا اور سواد سے کہا، لے لو بدلہ۔ ایک سپاہی اپنے سالار سے بدلہ لے، ایک غلام اپنے آقا سے بدلہ لے، ایک عاشق اپنے محبوب سے بدلہ لے، ایک امتی اپنے رسول سے بدلہ لے، یہ بھلا کہاں ممکن ہے؟ وہ تو ایک بہانہ تھا، ایک ہیلا تھا شکم اقدس کو بے حجاب کرانے کا۔ اور جب جانے دو عالم نے کپڑا ہٹا دیا تو سواد والہانہ انداز میں لپٹ گئے اور آپ کے مقدس شکم پر بوسوں کی بارش کر دی۔ بعین ہی اس طرح کا واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا تھا، جب جانے دو عالم نے ایک خوش مزاج انصاری صحابی کو ہنسانے پر تنبیہ کرتے ہوئے چھڑی ماری تھی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس صحابی کا نام بھی سواد ہی تھا، البتہ وہ سواد ابن عمر تھے اور یہ سواد ابن غزیہ ہیں۔ علاوہ ازیں مدینے والے واقعہ میں یہ اضافہ بھی ہے کہ سواد نے کہا، یا رسول اللہ، اس وقت میرے بدن کا بلائی حصہ ننگا تھا، جبکہ آپ کا جسم ڈھکا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ نے کپڑا اٹھا دیا اور سواد ابن عمر نے بصد اشتیاق چومنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ، جانے دو عالم کے معطر بدن کو چومنے کے لیے اہل محبت کیا کیا جتن کیا کرتے تھے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جسم مبارک شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو سواد ابن غزیہ نے بوسوں کی بارش کر دی۔ جانے دو عالم نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو سواد؟ یا رسول اللہ، جنگ کا مرحلہ درپیش ہے۔ حضرت سواد دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے گویا ہوئے، یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے میں اس لڑائی میں کام آ جاؤں اور میرا دل چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات اس حال میں ہو کہ میری جلد آپ کی جلد انور کے ساتھ مس ہو رہی ہو۔ جانے دو عالم ان کی اس ادا سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ دعا ابن ہشام جلد 2 صفحہ 68، سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 171، البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 27 پر مزید دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا جذبے تھے، کیا ولولے تھے اور کیا تمنائیں تھیں، کیا ادائیں تھیں، کیا محبت بری اور پیاری پیاری دل نواز عطائیں تھیں۔ عددی اعتبار سے مسلمان اتنے کم تھے کہ قباس ابن اشیم کو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، ان کے مقابلے میں تو اگر مکے کی عورتیں بھی نکل آئیں تو انہیں اپنی آستینوں سے مار مار کر بھگا دیں۔ قباس ابن اشیم غزوہ خندق کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ انہی کی زبانی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں، میں غزوہ احزاب کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تو وہی ہے نا جس نے غزوہ بدر کے دن یہ کہا تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے اگر مکے کی عورتیں بھی نکل آئیں تو انہیں اپنی آستینوں کے ساتھ مار مار کر بھگا دے گی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ کلمے نہ میری زبان سے ادا ہوئے، نہ میرے لبوں تک پہنچے، نہ کسی نے مجھ سے سنے، یہ تو ایک خیال تھا
جو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں گزرا تھا اور آپ اس پر بھی مطلع ہو گئے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور آپ اس طرح ان الفاظ کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ عددی قلت کے اس عالم میں اگر ایک دو آدمی بھی بڑھ جائیں تو کافی ڈھارس بن جاتی ہے، مگر جانے دو عالم نے اتنی شدید ضرورت میں بھی ایفائے عہد کو مقدم رکھا اور 2 صحابیوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ یہ 2 صحابی حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت حسیل تھے۔ حضرت حسیل غزوہ احد میں نادانستگی سے مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ چونکہ یہ معمر انسان تھے اس لیے جانے دو عالم ان کو مدینہ میں چھوڑ گئے تھے، مگر یہ صبر نہ کر سکے اور شوق شہادت میں میدان کارزار کی طرف چل پڑے، لیکن غلطی سے اس طرف جا گھسے جدھر مشرکین تھے۔ اس وقت عام حملہ جاری تھا، مسلمانوں نے انہیں بھی مشرکین کا ساتھی سمجھا اور مار ڈالا۔ آپ کو اس حادثہ پر بہت دکھ ہوا اور اپنی طرف سے ان کی دیت ادا کی۔ ان کے بیٹے حضرت حذیفہ جانتے تھے کہ اس میں قصور کسی کا نہیں، جو کچھ ہوا ہے غلط فہمی سے ہوا ہے، اس لیے انہوں نے کمال سیر چشمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیت کی ساری رقم مسلمانوں میں بانٹ دی۔ حضرت حذیفہ دیگر تمام غزوات میں جانے دو عالم کے ساتھ شامل رہے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی جہاد میں بھرپور شرکت کرتے رہے۔ ہمدان، رے اور دینور کا سارا علاقہ آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں مدائن کے گورنر بھی رہے۔ تکوینی معاملات کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی وسعت علمی کا اندازہ اس سے کیجئے کہ خود فرماتے ہیں لَقَدْ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ، مجھے رسول اللہ نے وہ بھی بتا دیا تھا جو ہو چکا ہے اور وہ بھی جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ جو علیم و خبیر آقا اپنے غلاموں کو ما کانا و ما یکون کا علم سکھا دے، اس کی اپنی علمیت کا کیا عالم ہوگا۔ سچ ہے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ صحابہ کرام اسی بنا پر آپ کو صاحب و سر رسول اللہ کہا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے امین۔ حضرت ابو الدرداء آپ کے بارے میں فرماتے ہیں صاحب السر الذی لا یعلمہ غیرہ، ان اسرار سے واقف جن سے آپ کے علاوہ کوئی بھی آگاہ نہیں ہے۔ آپ کو ہر آدمی کے متعلق پتہ ہوتا تھا کہ یہ مومن ہے یا منافق۔ حضرت علی فرماتے ہیں کانا اعلم الناس بالمنافقین، منافقوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے یہی تھے حذیفہ۔ اسی لیے جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہتے تھے کہ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے حضرت حذیفہ آتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نہ آتے تو حضرت عمر بھی اس جنازے میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ شہادت حضرت عثمان سے 40 دن بعد 36 ہجری میں وفات پائی۔ زندگی کی آخری شب اس طرح بسر ہوئی کہ رات کے ابتدائی حصے میں غشی طاری ہو گئی۔ پچھلے پہر افاقہ ہوا تو پوچھا کیا وقت ہے، بتایا گیا کہ ابتدائے سحر ہے، تو آپ نے 2-3 دفعہ کہا جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر وصیت فرمائی کہ میرے کفن کے لیے معمولی کپڑے خریدنا، کیونکہ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہوا تو مجھے اس سے بہتر پوشاک مل جائے گی، اور اگر ناراض ہوا تو یہ لباس بھی چھین لیا جائے گا۔ حاضرین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والطاعۃ لامیر المومنین علی ابن ابی طالب، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی اطاعت کرنا۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو 2 صحابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ یہ ایک تھے حضرت حذیفہ اور دوسرے ان کے والد حسیل، جو مکہ سے آتے ہوئے مشرکین کے ہاتھ لگ گئے تھے۔
مشرکین نے ان سے کہا اگر تم وعدہ کرو کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارا مقابلہ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا تو مشرکین نے انہیں رہا کر دیا۔ یہ دونوں میدان بدر میں پہنچے اور راستے میں جو کچھ پیش آیا تھا جان دو عالم کے گوش گزار کیا۔ ان کی روداد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ہر صورت میں وعدہ وفا کریں گے، ہمیں صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ اس کو مستدرک حاکم میں اور صحیح مسلم میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ شدید مجبوری بھی تھی، 2 آدمیوں سے بڑا فرق پڑ سکتا تھا، لیکن دشمن سے کیے گئے وعدے کا پاس کرنا اگرچہ غیر معمولی عظمت ہے، مگر اس سے بھی زیادہ حیران کن مشرکین کا یقین و اعتماد ہے کہ انہوں نے محض زبانی وعدے پر اعتبار کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ کیا انہیں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ وہاں جا کر اپنے وعدے سے منحرف ہو جائیں اور مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑنے لگیں؟ میں سمجھتا ہوں انہیں یہ ضرور خیال آیا ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارا مقابلہ ایک صادق الوعد انسان کے ساتھ ہے، اور اس کے کردار پر انہیں اتنا بھروسہ تھا کہ انہیں یقین ہو رہا ہوگا کہ وعدے کے بعد اگر ان لوگوں نے شرکت کی کوشش بھی کی تو وہ وعدوں کی لاج رکھنے والا محمد انہیں کبھی شریک نہیں ہونے دے گا، خواہ کیسی ہی اشد ضرورت کیوں نہ ہو۔ گویا تمام تر مخالفت کے باوجود مشرکین یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ محمد اپنے کسی پیروکار کو وعدہ خلافی کی اجازت دے دے گا۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء صلی اللہ علی صادق الوعد الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عرب میں لڑائی کا آغاز اس طرح ہوا کرتا تھا کہ پہلے ایک فریق کے مشہور شجاع انفرادی طور پر سامنے آتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ ہے کسی میں اتنا دمخم کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اس پر دوسرے فریق سے بھی چند بہادر نکل آتے تھے اور مصروف پیکار ہو جاتے تھے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا عام حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ غزوہ بدر کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی۔ سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ سامنے آیا اور مبارزت طلب کی، جسے سن کر انصار میں سے 3 پرجوش بھائی معاذ، معوذ اور عوف باہر نکل آئے۔ عتبہ وغیرہ نے ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ ہمارا تعلق انصار سے ہے، انہوں نے جواب دیا۔ ہمارا تمہارا کیا مقابلہ؟ عتبہ اور اس کے ساتھیوں نے نخوت سے کہا ہم صرف اپنی حیثیت کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر عتبہ نے بآواز بلند کہا اے محمد ہمارے ساتھ معرکہ آزمائی کے لیے ہمارے جوڑ اور معیار کے آدمی بھیجو جو ہماری قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ چونکہ عتبہ اور شیبہ معمر تھے جبکہ ولید نوجوان تھا، اس لیے جانے دو عالم کی نگاہ انتخاب بھی بنی ہاشم کے 3 ایسے ہی افراد پر پڑی جن میں سے 2 بڑی عمر کے تھے یعنی حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ، اور ایک نو عمر یعنی حضرت علی۔ چنانچہ آپ نے ان کو نام بنام پکارا، قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی۔ یہ تینوں اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھے اور دشمنوں کے روبرو جا کر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تینوں نے اپنے نام بتائے۔ عتبہ وغیرہ نے کہا اب ٹھیک ہے، اکفاء کرام۔ اب یہاں پر صاف ظاہر ہے ذہن میں سوال آتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور ان کو حضرت عبیدہ کو پہچانا نہیں۔ سوال یہ ابھرتا ہے کہ انہوں نے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی کو پہچانا کیوں نہیں؟ تو میدان میں اترتے وقت گرد و غبار سے بچنے کے لیے عرب اپنے عمامے کے شملے سے ناک اور منہ ڈھانپ لیا کرتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم کون ہو؟ تو تینوں نے جب اپنے نام بتائے تو عتبہ وغیرہ نے کہا اب ٹھیک ہے، اکفاء کرام، ہمارے ہم سر اور معزز لوگوں۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت حمزہ و حضرت علی تو اللہ کے شیر تھے، شیروں کی طرح اپنے اپنے حریفوں پر جپٹے اور پہلے ہی حملے میں ان کو خاک و خون میں لٹا دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ کا مقابلہ کچھ طول پکڑ گیا۔ انہوں نے اگرچہ اپنے مد مقابل کو خاصا زخمی کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی خود بھی شدید مجروح ہو گئے تھے
اور ایک پنڈلی کٹ گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی ان کی امداد کے لیے آگے بڑھے اور ایک لمحے میں ان کے حریف کا کام بھی تمام کر دیا۔ پھر حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور شدید زخمی حالت میں جان دو عالم کے قریب لا کر ڈال دیا۔ دریدہ بدن، کٹی ہوئی پنڈلی جس سے گودا بہ رہا تھا، جان کنی کا عالم، ان سارے دردوں کا مداوا جان دو عالم نے یوں کیا کہ اپنے پایکدس ان کے چہرے کے قریب کر دیا اور انہوں نے اپنا رخسار اس مقدس پاؤں پر رکھ دیا۔ پھر جان دو عالم سے پوچھا، الستُ شہیدن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا، اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ نے ابو طالب کا ایک شعر پڑھا جو انہوں نے مشرکین مکہ کے اس مطالبے کے جواب میں کہا تھا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَسْرَعَ حَوْلَهُ وَنَزْهَلُ عَنْ آبَائِنَا وَالْحَلَائِلُ، ہم محمد کو اس وقت تمہارے سپرد کر دیں گے جب ہم سب اس کے گرد کٹ کٹ کر گر پڑیں گے، اس وقت ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھی بھول جائیں گے۔ یہ شعر پڑھ کر کہنے لگے، کاش آج جناب ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ان کی بنسبت یہ شعر ہم پر زیادہ صادق آتا ہے۔ پھر دو شعر اپنی طرف سے کہے، فَإِن يَقْطَعُوا رِجْلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ أَرْجُو بِهِ عَيْشًا مِّنَ اللَّهِ غَالِبًا وَأَلْبَسَنِ الرَّحْمَنُ مِنْ فَضْلٍ مِّنْهُ لِبَاسًا مِّنَ الْإِسْلَامِ قَطَّ الْمَسَاوِيَا، اگر دشمنوں نے میرا پاؤں کاٹ ڈالا ہے تو کیا پرواہ، میں تو مسلمان ہوں اور اس تکلیف کے عوض اللہ تعالیٰ سے بلند پایا زندگی کا امیدوار ہوں۔ مجھے رحمان نے اپنے فضل و احسان سے اسلام کا جو لباس عطا کیا ہے، اس نے میرے سارے عیوب کو ڈھانپ لیا ہے۔ اپنے آقا کی عظمتوں کے گیت گاتا ہوا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوا یہ پروانہ شمع رسالت پر فدا ہو گیا، اس حال میں کہ آقا نے اپنا پاؤں اطہر اس کے رخسار سے لگایا ہوا تھا۔ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 170، الآثار المحمدیہ جلد اول صفحہ 436، البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 274۔ تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ یہ واقعہ سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ استیاب میں حضرت عبیدہ کے حالات میں یہ ایمان افروز روایت بھی مذکور ہے کہ ایک دفعہ جان دو عالم اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب ایک مقام پر قیام پذیر ہوئے تو صحابہ نے حیرت سے کہا، یا رسول اللہ یہاں ہر طرف کستوری کی خوشبو مہک رہی ہے۔ جان دو عالم نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہاں قریب ہی عبیدہ کی قبر موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جان دو عالم اس صاحبان کے نیچے تشریف لے گئے جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا۔ صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ اور چند انصاری نوجوان شمشیر بکف دروازے پر کھڑے تھے تاکہ کسی مشرک کو اس طرف آنے کی جرت نہ ہو۔ جان دو عالم کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، کبھی سجدہ ریز ہو جاتے اور عجز و نیاز مندی میں اپنے رب کے حضور جھک جھک جاتے تھے اور عجز و نیاز کی تصویر بن کر عرض کرتے، اللہم مجھے فتح و نصرت عطا کرنے کا جو تو نے وعدہ کر رکھا ہے، آج میں ان کے پورے کیے جانے کا طلبگار ہوں۔ پھر نیاز سے ناز کی طرف منتقل ہو جاتے اور محبوبانہ انداز میں فرماتے، اے اللہ اگر اہل ایمان کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا، لن تعبد بعد ذالک اليوم، پھر آج کے بعد باری تعالیٰ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اے اللہ اگر دشمن غالب آ گئے تو شرک مسلط ہو جائے گا اور تیرا دین کہیں بھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ پھر ناز سے نیاز کی جانب رجوع فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ ہمیں فتح و ظفر عطا فرما اور شکست کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھ، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اس دن جان دو عالم نے یا حی یا قیوم کا ورد اس کثرت سے کیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں، میں وقفے سے کئی بار میدان کارزار سے نکل کر رسول اللہ کی طرف گیا اور ہر دفعہ یہی دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھے محو مناجات ہیں اور انہی اسماء حسنہ کو دہرا رہے ہیں،
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ اس کو امام زرقانی نے اپنی کتاب میں اور تاریخ الخمیس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ سجدہ ریزیاں اور مناجاتیں، یہ آہوزاریاں اور اشکوں کی برساتیں، یہ سرگوشیاں اور ناز و نیاز کی باتیں دیر تک جاری رہیں۔ شانہ اقدس سے ردائے اطہر ڈھلک گئی، مگر آپ کی محویت و استغراق میں فرق نہ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر عشق صدیق تڑپ اٹھا، مچٹ اٹھا، بے قرار ہو کر آگے بڑھے، چادر مبارک کندھے پر درست کی اور پشت انور سے چمٹ کر بسد اندازے غم گساری عرض گزار ہوئے، اب بس بھی کیجئے یا رسول اللہ، آپ نے تو الہا و زاری کی حد کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے تمام وعدے پورے کرے گا اور آپ کی ساری تمنائیں اور مرادیں بھر لائے گا۔ ادھر اللہ کا محبوب آنسوؤں کے خزانے لٹا رہا تھا، ادھر اس کے جان نثار جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے اور اپنے لہو سے صحرائے بدر کو لالہدار بنا رہے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت محجہ آگے بڑھے اور عمر حضرمی کے چلائے ہوئے تیر سے شہید ہو گئے۔ یہ مہاجرین کی طرف سے خون کا پہلا نذرانہ تھا۔ اس کے بعد ایک انصاری نوجوان حضرت حارثہ آغوش شہادت میں جا گرے۔ وہ حوض کے کنارے بیٹھے پانی پی رہے تھے کہ اچانک کسی طرف سے تیر آیا اور انہیں لگ گیا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ اسی وقت جاں بحق ہو گئے۔ حضرت حارثہ اگرچہ کم عمر صحابی تھے مگر مجاہدات و مشاہدات میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک دن جانے دو عالم نے ان سے پوچھا، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ آج تم نے کس حال میں صبح کی؟ اس حال میں یا رسول اللہ، حارثہ نے پورے یقین سے جواب دیا کہ میں پکا اور سچا مومن تھا۔ جانے دو عالم ان کے دعوے سے متعجب ہوئے، فرمایا کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ لو۔ حضرت حارثہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں دنیا سے قطع تعلق کر چکا ہوں، رات بھر یاد خدا میں جاگتا ہوں اور دن بھر روزے سے ہوتا ہوں اور بھوکا پیاسا رہتا ہوں۔ اب میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ گویا میں عرش الہی کو اپنے روبرو پاتا ہوں، اہل جنت کو بہشت میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور اہل دوزخ کی چیخیں اور فریادیں سنتا ہوں۔ جانے دو عالم ایک نوجوان امتی کی ان بلند پایا کیفیات سے خوش ہو کر فرمانے لگے، واقعی تیری بصیرت بہت عمدہ ہو گئی ہے، اب اس طرز زندگی پر ثابت قدم رہنا، بے شک اللہ نے تیرے دل میں ایمان کا بیج بو دیا ہے۔ حضرت حارثہ نے آقا کو فرحاں دیکھ کر دل میں دبی تمنا لبوں پر لے آئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ جانے دو عالم نے دعا فرما دی اور کفر و اسلام کے پہلے ہی مارکے میں اس کی قبولیت ظاہر ہو گئی۔ غزوہ بدر سے فراغت کے بعد جب جانے دو عالم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حارثہ کی والدہ ماجدہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے حارثہ کے ساتھ جیسی والہانہ محبت تھی وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اب مجھے بتائیے میرا بیٹا کس حال میں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں گی اور اگر دوزخ میں ہے تو عمر بھر اس کو روتی رہوں گی۔ پتہ نہیں حارثہ جیسے متقی اور صالح بیٹے کے بارے میں ان کی ماں کو یہ شبہ کیوں کر ہوا کہ انہیں دوزخ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو، واللہ عالم بالصواب، کہ حضرت حارثہ لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ پانی پینے کے دوران ایک نامعلوم تیر لگنے سے شہادت پا گئے تھے۔ ان کی ماں نے خیال کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ایسی موت شہادت نہ شمار کی جائے بلکہ حارثہ کی غفلت اور لاپرواہی قرار دی جائے اور اس بنا پر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جانے دو عالم نے مامتا کو یوں بے قرار دیکھا تو اتنے بلیغ انداز میں تسلی دی کہ چند لفظوں میں اس کے دل سے حزن و ملال کی کیفیت جاتی رہی اور ہر حزن و ملال کا نقشہ مٹا دیا۔ فرمایا، اوا حبلتی یا ام حارثہ، حارثہ کی ماں کیا تو دیوانی ہو گئی ہے؟ تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، وہاں تو کئی جنتیں ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ اور برتر جنت کا نام فردوس ہے۔ تیرا بیٹا کسی عام جنت میں نہیں گیا بلکہ فردوس اعلیٰ کا مکین بنا ہے۔ اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی تھی؟ ام حارثہ کا غم خوشی میں ڈھل گیا اور بے ساختہ پکار اٹھی، بخ بخ لک یا حارثہ، واہ واہ اے حارثہ، واہ 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 واہ۔
رضی اللہ تعالی عنہ جانے دو عالم دعا و مناجات سے فارغ ہوئے تو آپ کو اونگ سی آ گئی۔ چند لمحوں بعد آنکھیں کھولی اور صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد آن پہنچی ہے، یہ سامنے جبرائیل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں، ان کے دانتوں پر غبار نظر آ رہا ہے۔ امام زرقانی نے اس کو صفحہ 506 پہ اور سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 176 پہ لکھا ہے۔ جبرائیل امین کے علاوہ بھی ہزاروں ملائکہ نازل ہوئے تھے جیسا کہ قرآن کریم میں مفصل بیان ہے، مگر ان کے نزول کا اصل مقصد لڑنا نہیں تھا بلکہ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرنا تھا اور انہیں یہ دکھانا تھا کہ کارکنان قضاء و قدر صف بصف تمہاری امداد کے لیے کمر بستہ کھڑے ہیں، اس لیے پورے اطمینان اور دل جمی سے مقابلہ کرو۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ۔ جزوی طور پر اگرچہ بعض ملائکہ عملاً بھی جنگ میں شریک ہوئے تھے، تاہم یہ شرکت بہت ہی محدود پیمانے پر ہوئی تھی، کیونکہ ہزارہ ملائکہ نے اگر باقاعدہ طریقے سے حصہ لیا ہوتا تو ایک کافر بھی بچ کر نہ جا سکتا، بلکہ اتنے تھوڑے سے کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا، ہزاروں کی فوج کس لیے تھی؟ آپ خود ہی سوچئے کہ 313 مسلمانوں کے شانہ بشانہ اگر 5000 فرشتے بھی لڑے ہوں تو اس صورت میں مسلمانوں کی فتح کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ 5000 سے زیادہ ماورائی قوتوں کی حامل فوج کا 1000 عام قسم کے آدمیوں پر غلبہ پا لینا، اور وہ بھی اپنے متعدد مایاناز بہادروں کو قربان کرنے کے بعد، کوئی قابل افتخار کارنامہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ مورخین نے ملائکہ کی باقاعدہ شرکت کے بارے میں ضعیف اور منقطع روایات کا جو انبار اکٹھا کر رکھا ہے اس سے صرف نظر کر لیا جائے، اور فتح کا تاج ملائکہ کے سر پر سجانے کی بجائے انہیں غازیوں اور شہیدوں کے فرق اقدس پر سجا رہنے دیا جائے، جو اپنے زور بازو سے عزم و ہمت اور شجاعت و بصالت کی ایک نئی طرح ڈال گئے اور اپنے لہو کی ندیوں سے بدر کے پیاسے میدان کو سیراب کر گئے۔ اس کے بعد آپ سورہ قمر کی یہ آیت سیہزم الجمع ویولون الدبر تلاوت فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے اور جہاد و شہادت کے فضائل بیان کر کے مجاہدین کو صبر و ثبات کی تلقین فرمانے لگے۔ آپ نے فرمایا آج جو شخص بھی راہ خدا میں ثابت قدمی سے لڑے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اٹھ کھڑے ہو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ جو آیت ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ آیت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمان انتہائی مظلومانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایک دن یہ مظلوم و بے بس لوگ نہ صرف یہ کہ مشرکین مکہ سے مقابلہ کریں گے بلکہ ان کو مار بھگائیں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ اسی لیے جب یہ پرشکو آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان قریب یہ جماعت ہزیمت اٹھائے گی اور انہیں پیٹھ پھیر کر بھاگنا پڑے گا، تو حضرت عمر نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جانے دو عالم نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ ابھی اس پیش گوئی کے ظہور میں سالوں کا عرصہ حائل تھا۔ پھر 7 سال بعد جب آپ یہی آیت تلاوت فرماتے ہوئے سائبان سے باہر تشریف لائے تو حضرت عمر خود ہی سمجھ گئے کہ اس آیت میں کس جماعت کی شکست فاش کی خبر دی گئی تھی۔ اعجاز قرآن کا یہ کیسا واضح اور کھلا ثبوت ہے۔ صدق اللہ العظیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اٹھ کھڑے ہو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یہ سن کر حضرت عمیر ابن حمام فرط مسرت سے پکار اٹھے واہ واہ۔ جانے دو عالم نے پوچھا کس بات پر واہ واہ کر رہے ہو عمیر؟
اس لیے یا رسول اللہ، حضرت عمیر نے جواب دیا کہ امید ہے میں بھی یہ سعادت حاصل کر لوں گا۔ اس وقت حضرت عمیر کے پاس کچھ کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھاتے جا رہے تھے۔ خیال تھا کہ کھجوریں ختم کر کے جہاد میں شامل ہو جاؤں گا، مگر شہادت کا شوق اتنا غلبہ کر گیا کہ اتنی تاخیر بھی انہیں گوارا نہ ہوئی۔ کہنے لگے کھجوریں ختم ہونے تک میں زندہ رہوں، یہ تو بڑا طویل عرصہ ہے۔ چنانچہ کھجوریں ایک طرف اچھال دی، تلوار لے کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک عروسہ شہادت سے ہمکنار نہ ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 176 پر اور تاریخ الخمیس جلد اول صفحہ 380 پر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عوف ابن حرس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہنس پڑتا ہے؟ اس عمل سے جانے دو عالم نے جواب دیا کہ بندہ زرہ اور خود کے بغیر ہی لڑائی میں ہاتھ ڈال دے اور اس وقت تک لڑتا رہے جب تک شہید نہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت عوف نے اپنی زرہ اتار پھینکی اور بے دریغ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، آخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک طرف اگر اہل ایمان شمع ہدایت پر نثار ہو رہے تھے تو دوسری جانب مشرکین کے بڑے بڑے جنگ آزما اور سردار جہنم رسید ہو رہے تھے۔ عتبہ کا ذکر پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ امیہ ابن خلف، ابو البختری، ابو جہل اور عبیدہ ابن سعید جیسے دشمنان دین و ایمان بھی مجاہدین کے خار شغاف حمل و کتاب نہ لا سکے اور ذلت امیز موت سے ہمکنار ہو گئے۔ امیہ کے قتل کا واقعہ خاصا دلچسپ ہے۔ یہ امیہ وہی سنگ دل وحشی ہے جو پہلے حضرت بلال کا آقا ہوا کرتا تھا اور ان پر ایسے ہولناک مظالم توڑا کرتا تھا کہ انسانیت لرز اٹھتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میری اور امیہ کی دوستی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عمر سے تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا تو امیہ نے کہا، کیا محمد کے کہنے پر ماں باپ کا پسند کیا ہوا نام ترک کر دو گے؟ یقیناً ترک کر دوں گا، میں نے جواب دیا، لیکن میرے لیے رحمان ایک اجنبی سا لفظ ہے۔ امیہ نے کہا، اس لیے میں تجھے عبد الرحمن کی بجائے عبد الالہ کہا کروں گا۔ اس کے بعد وہ مجھے عبد الالہ کہنے لگے۔ غزوہ بدر کے دن میں مشرکین سے چھینی ہوئی چند زریں اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ اچانک کسی نے پکارا، اے عبد عمر۔ یہ میرا نام اگرچہ متروک ہو چکا تھا اس لیے میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، اے عبد الالہ۔ یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ امیہ ابن خلف پکار رہا ہے، کیونکہ یہ نام اسی نے تجویز کیا تھا۔ چنانچہ میں ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ امیہ اپنے بیٹے علی کو ساتھ لیے میری طرف چلا آ رہا ہے۔ قریب پہنچا تو کہنے لگا، چھوڑو ان زروں کو اور مجھے قیدی بنا کر لے چلو، میری گرفتاری تمہارے لیے ان زروں سے بدرجہ بہتر ہے۔ بات صحیح تھی، امیہ جیسے سردار کو زندہ گرفتار کر لینا واقعی بڑا کارنامہ تھا۔ چنانچہ میں نے زریں وہی پھینکی اور باپ بیٹے کو پکڑ کر چل پڑا۔ راستے میں امیہ نے پوچھا، آج جس شخص نے اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر سجا رکھا تھا وہ کون تھا؟ وہ حمزہ تھے، میں نے بتایا۔ اسی کی وجہ سے آج ہم پر یہ مصیبت ٹوٹی ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، امیہ نے بصد حسرت و یاس کہا۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ہم چلے جا رہے تھے کہ اچانک امیہ پر بلال کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے چیخ کر کہا، رأس الکفر امیہ ابن خلف، یہ رہا کفر کا سردار امیہ ابن خلف۔ اگر آج یہ بچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں ناکام رہا۔ یہ کہہ کر امیہ پر حملہ کے لیے آگے بڑھے۔ میں نے بتیرا کہا کہ یہ میرا قیدی ہے، اس کو کچھ نہ کہو، مگر انہوں نے ایک نہ سنی بلکہ بآواز بلند انصار کو اپنی مدد کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ انصار نے امیہ کا نام سنا تو وہ بھی ہاتھوں میں برہنہ شمشیریں لیے ہماری طرف دوڑ پڑے۔ اب امیہ کو بچانا مشکل نظر آ رہا تھا، تاہم مجھے ایک تدبیر سوجھ گئی۔ میں نے امیہ کے بیٹے کو وہی چھوڑا اور
اور امیہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ جب تک انصار امیہ کے بیٹے کو قتل کر کے آگے بڑھیں گے تب تک ہم کافی دور نکل چکے ہوں گے، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ انصار کی کئی تلواریں بیک وقت امیہ کے بیٹے پر پڑیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئیں۔ اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھ کر امیہ نے اتنی دلدوز چیخ ماری کہ میں نے اس سے پہلے ایسی وحشت اور دہشت میں ڈوبی ہوئی چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔ امیہ کے بیٹے سے فارغ ہو کر انصار ہماری طرف لپکے۔ مصیبت یہ تھی کہ امیہ بہت موٹا تھا، اس لیے تیز دوڑنے سے قاصر تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انصار نے جلدی ہمیں آ لیا۔ اب امیہ کو بچانے کی کوئی صورت نہیں تھی، تاہم میں نے جان کی بازی لگا دی اور امیہ سے کہا کہ جلدی سے لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹا تو میں اس کے اوپر اس طرح لیٹ گیا کہ اس کے نیچے چھپا لیا، مگر یہ کوشش بھی کارگر نہ ہو سکی۔ انصار اور بلال نے میرے نیچے دبے ہوئے امیہ کے دونوں پہلوؤں میں تلواریں گھسیڑ دیں اور اسی حالت میں اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد عبد الرحمن کہا کرتے تھے، اللہ بلال پر رحم کرے، ان کی وجہ سے اس دن میں زیروں سے بھی محروم رہا اور امیہ کو گرفتار کرنے میں بھی ناکام رہا۔ اس کو سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 180 پر پڑھا جا سکتا ہے اور سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 70 پر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ابو البختری بھی ایک مشہور سردار تھا، اگرچہ دشمن تھا مگر امیہ اور ابو جہل کی طرح سفاک اور اذیت پسند نہیں تھا، بلکہ ایک معقول انسان تھا۔ جب مشرکین مکہ نے بنی ہاشم سے مقاطعہ کیا تھا اور ان کا دانا پانی بند کر دیا تھا تو ابو البختری ان کی مخالفت کرتا تھا اور اس سلسلے میں جو ظالمانہ معاہدہ تحریر کیا گیا تھا اس کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کرنے والا یہ شخص تھا۔ جانے دو عالم کو اس کے اس احسان کا اتنا پاس تھا کہ آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دے رکھا تھا کہ ابو البختری کو قتل نہ کیا جائے بلکہ زندہ گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ جب ابو البختری اور حضرت مجزر کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت مجزر نے اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا، تمہیں قتل کرنے سے رسول اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک دوست جنازہ بھی تھا۔ ابو البختری نے کہا، اگر میرے ساتھ میرے دوست کی بھی جان بخشی کرو تو میں گرفتاری پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مجزر نے کہا، نہیں، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ ابو البختری نے کہا، واللہ یہ نہیں ہو سکتا، یا دونوں زندہ رہیں گے یا دونوں مارے جائیں گے، ورنہ مکے کی عورتیں تانا دیں گی کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کی خاطر بے وفائی کی اور اپنے دوست کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ پھر اس نے چند رجزیہ شعر پڑھے اور حضرت مجزر پر حملہ کر دیا۔ جب حضرت مجزر کے لیے مقابلے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تو انہوں نے بھی اس زور سے جوابی حملہ کیا کہ ابو البختری اور جنادہ دونوں کو مار ڈالا۔ پھر جانے دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ ابو البختری کو گرفتاری پر آمادہ کر لوں، مگر وہ ایسا کرنے پر تیار نہ ہوا، الٹا مقابلے پر اتر آیا، اس لیے مجبوراً اس کو قتل کرنا پڑا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نہ یہ کہا کہ اچھا کیا، نہ یہ کہا کہ برا کیا۔ سب سے بڑا کارنامہ 2 انصاری نوجوانوں معاذ اور معوذ نے انجام دیا۔ یہ دونوں بھائی تھے، ان میں سے حضرت معوذ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے تھے، البتہ حضرت معاذ کافی عرصہ تک زندہ رہے تھے، مگر وہ بھی اپنا ایک بازو اسی غزوہ کی نظر کر چکے تھے۔ ان پر ابو جہل کے بیٹے نے حملہ کیا تھا اور ایسا وار کیا تھا کہ کندھے کے پاس سے بازو تقریباً کٹ گیا تھا۔ حضرت معاذ خود بیان کرتے ہیں کہ بازو پوری طرح نہیں کٹا تھا بلکہ تھوڑا سا اٹکا رہ گیا تھا، اس لیے لڑائی کے دوران ادھر ادھر جھولتا رہتا تھا اور جھپٹنے پلٹنے میں رکاوٹ ڈالتا تھا۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور کھینچ کر الگ کر دیا۔ اللہ اکبر! کتنے بے جگر اور مضبوط دل لوگ تھے جو ادھ کٹے بازو کو اپنے ہی پاؤں تلے دبا کر الگ کر دینے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضرت معاذ غزوہ بدر کے بعد بھی تمام غزوات میں بھرپور انداز سے شرکت کرتے رہے اور صرف ایک بازو سے شجاعت کی انمٹ داستانیں رقم کرتے رہے۔ حضرت علی کے ابتدائی دور خلافت میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ معاذ اور معوذ 2 بھائی تھے، یعنی
یہ وہ کارنامہ سر انجام دینے والے ہیں جس کو ہم قتل ابو جہل کہہ سکتے ہیں۔ یعنی فرعون موسیٰ سے زیادہ متکبر، مغرور، خود سر اور ضدی فرعون ابو جہل کو مارنے والے یہی تھے۔ ان کی ہمت، ان کی جرت پر سلام، ان کی ہمت، ان کی جرت پر سلام۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف قتال میں کھڑا تھا کہ اچانک دو نو عمر جوان آئے اور میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میرے کان میں کہا، چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ ہاں بھتیجے پہچانتا ہوں۔ میں نے کہا، مگر تمہارا اس سے کیا کام؟ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس نے کہا، اور اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، یا اسے مار ڈالوں گا یا خود مر جاؤں گا۔ پھر دوسرے نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا اور سرگوشیوں میں وہی کچھ کہا جو پہلے میں نے کہا تھا۔ ان کے چپکے سرگوشیاں کرنے سے مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ میرے عزائم سے دوسرا مطلع نہ ہو سکے اور یہ سعادت صرف مجھ کو حاصل ہو۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجھے نظر آ گیا۔ وہ میدان میں پھر رہا تھا اور کبھی ایک طرف جاتا تھا کبھی دوسری طرف۔ میں نے اشارے سے ان کو بتایا کہ وہ دیکھو، وہ ابو جہل ہے۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ دونوں شہباز کی طرح اس پر چپٹ پڑے اور لمحوں میں اس کو خاک پر لوٹا دیا۔ پھر دونوں دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ابو جہل کو مار ڈالا ہے۔ تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا۔ میں نے یا رسول اللہ۔ ایک نے کہا، نہیں یا رسول اللہ میں نے۔ دوسرے نے جھگڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اپنی تلواریں صاف کر چکے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ، دونوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کا معائنہ کیا تو دونوں کی تلواروں کو خون آلود پایا۔ فرمایا، کلا کما قتلہ، تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا معصومانہ جھگڑا تھا اور کیسا مشفقانہ و عادلانہ فیصلہ تھا، رضی اللہ تعالی عنہما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عبیدہ ایک مشہور جنگ آزما تھا۔ اس دن سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا، صرف آنکھیں آہنی خود سے جھانک رہی تھی۔ آنکھوں کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ ننگا نہ تھا۔ کسی عام آدمی کے لیے اس کا مقابلہ کرنا خاصا مشکل تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس کا سامنا حضرت زبیر جیسے جارحانہ مزاج رکھنے والے جنگجو سے ہو گیا۔ انہوں نے پہلے ہی حملے میں ایسی تاک کر برچی ماری کہ اس کی آنکھ میں دور تک دھنس گئی اور پھنس گئی۔ حضرت زبیر نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کر برچی کو باہر نکالا۔ چونکہ اس برچی کے پہلے ہی بار سے ایک بڑے سرما کا خاتمہ ہو گیا تھا، اس لیے جاند عالم نے وہ برچی زبیر سے لے کر بطور یادگار محفوظ کر لی۔ آپ کے بعد یہ تاریخی برچی خلفائے اربعہ میں یکے بعد دیگرے منتقل ہوتی رہی۔ اس کو اگر مزید جاننا چاہتے ہیں تو بخاری شریف جلد 2 صفحہ 570 کا مطالعہ فرمائیے۔ عددی قلت کے باوجود مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ ان کا جانی نقصان بھی مشرکین کی بنسبت بہت کم ہوا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اگر ایک گرتا تھا تو اس کی جگہ لینے کے لیے 2 تیار کھڑے ہوتے تھے۔ آخر جاند عالم نے اپنی خداداد معجزانہ قوت کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا اور مٹھی بھر کنکریاں لے کر شاہت الوجوہ کہتے ہوئے مشرکین کی طرف پھینک دی۔ یہ کنکریاں اگرچہ تھوڑی سی تھی مگر ان کے پھینکنے میں دست اعجاز کار فرما تھا، اس لیے تمام مشرکین کی آنکھوں میں جا پڑی اور وہ لڑائی بھول کر آنکھیں ملنے لگ گئے۔ مسلمانوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ 70 کے قریب آدمی مارے گئے، اتنے ہی گرفتار ہوئے اور باقی بری طرح شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہادت کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ یہ فتح مبین محض اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد سے ممکن ہو سکی، ورنہ اتنے تھوڑے سے بے سر و سامان افراد کا اپنے سے 3 گنا زائد اور ہر طرح سے مسلح دشمن پر غلبہ پا لینا بظاہر ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ
اسی حقیقت کو اہل ایمان کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی تھی ورنہ تم تو بہت کمزور تھے۔ مجاہدین کے برق آسا حملوں اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکریاں پھینکنے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز و مرتبہ عطا کیا کہ ان دونوں کاموں کو اپنا فعل قرار دے دیا اور فرمایا کہ اس دن بظاہر تو مجاہدین کافروں کو قتل کر رہے تھے مگر حقیقت میں انہیں میں قتل کر رہا تھا۔ اسی طرح دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا کہ میرے محبوب نے کنکریاں پھینکی ہیں مگر در حقیقت اس نے نہیں بلکہ میں نے پھینکی تھی۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ کنکریاں اور یہ قتل اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیے۔ سبحان اللہ، اظہار یگانگت کا کیا ہی وجد آفرین انداز ہے۔ معاذ اور معوذ کے حملوں سے ابو جہل کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی اور زخموں سے چور ہو کر گر پڑا تھا۔ معاذ اور معوذ یہی سمجھے کہ ہم نے اسے مار ڈالا ہے مگر در حقیقت وہ مرا نہیں تھا، البتہ بری طرح مجروح ہو گیا تھا، اس لیے جنگ کے خاتمے تک میدان میں پڑا سسکتا رہا۔ لڑائی ختم ہوئی تو جانے دو عالم نے صحابہ کرام سے ابو جہل کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کا پتہ چلانے نکلے، دیکھا تو ایک جگہ شدید زخمی حالت میں گرا پڑا تھا۔ حضرت عبداللہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا تو ابو جہل ہی ہے نا؟ اللہ کے دشمن، دیکھ آج خدا نے تجھے کیسا ذلیل کیا ہے۔ اس کی سخت جانی ملاحظہ ہو، اس قدر مجروح ہونے کے باوجود نہ اس کے ہوش و حواس میں کوئی فرق آیا، نہ اس کے لہجے اور آہنگ پر کوئی اضمحلال طاری ہوا۔ اس نے جواب دیا بھلا کس طرح خدا نے مجھے ذلیل کیا ہے؟ کیا لڑائی میں قتل ہو جانا کوئی شرمندگی اور ذلت کی بات ہے؟ میں اپنی قوم کا سردار تھا، تمہارے ہاتھوں مارا گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ مجھے دہقانوں نے مار ڈالا ہے، یعنی انصار جو کھیتی باڑی کرتے تھے ان کو وہ دہقان کہتے تھے۔ کاش کہ مجھے قتل کرنے والے کسی شریف خاندان کے افراد ہوتے۔ جب ابن مسعود اس کا سر تن سے جدا کرنے لگے تو ان کی جو تلوار تھی وہ کند تھی اور کمزور سی تھی، چونکہ ابن مسعود خود بھی کمزور ہی تھے، اس تلوار نے کام نہ کیا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نے اپنی تلوار ان کو دی اور کہا لے اس کے ساتھ میرا سر قلم کر اور کوشش کر کہ میری گردن جڑ سے کاٹی جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی میرا سر اونچا نظر آئے۔ اللہ اکبر، تکبر۔ ابن مسعود نے اس کی آخری خواہش پوری کر دی اور اس کا سر لا کر جانے دو عالم کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ رہا اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ابو جہل ملعون کا سر۔ جانے دو عالم نے دین حق کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ دور ہو جانے پر لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ یہ سیرت حلبیہ جلد اول صفحہ 183 اور تاریخ الخمیس جلد اول صفحہ 384 پر ہے۔ تاریخ الخمیس میں قتل ابو جہل کا واقعہ بہت تفصیل سے مذکور ہے، میں نے تو آپ کے سامنے بہت تھوڑا بیان کیا ہے۔ اگرچہ یہ غزوہ از اول تا آخر سراپا معجزہ ہے، تاہم سیرت نگاروں نے بعض نمایاں معجزات کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ ان میں سے دشمن کے مقتولوں کا پہلے سے نام بنام ذکر کرنے اور ان کے مرنے کی جگہ متعین کرنے کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اور وما رمیتا اذ رمیتا کا ایمان افروز بھی بیان کر چکا ہوں۔ اب مزید جو معجزات وہاں پیش آئے، 4 معجزات، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ لڑائی کے دوران حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، جانے دو عالم نے ان کو نہتا دیکھا تو ایک جڑ کی لکڑی ان کے ہاتھ میں تھما دی اور فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، عکاشہ اس کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت عکاشہ نے آپ کے ارشاد کے مطابق اس کو تلوار کی طرح لہرایا تو حیرت انگیز طور پر وہ لکڑی انتہائی تیزدار، چمکدار اور مضبوط تلوار بن گئی۔ یہ تلوار مدتوں تک حضرت عکاشہ کی اولاد میں بطور یادگار باقی رہی۔
اسی طرح حضرت سلمہ کی شمشیر شکستہ ہو گئی تو جانب عالم نے ان کو کھجور کی ایک ٹہنی عطا فرمائی اور کہا اضرب بہ، اس کے ساتھ دشمنوں کو مارو۔ اس فرمان کے ساتھ ہی وہ کمزور سی ٹہری شمشیر برہ بن گئی۔ دشمن کے ایک زوردار وار سے حضرت خبیب کا پہلو کٹ گیا۔ جانب عالم نے کٹے ہوئے سے کو اپنے دست مبارک سے جوڑا، اپنا لعاب دہن لگا دیا، اسی وقت خون بند ہو گیا اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ حضرت رفاعہ کی آنکھ تیر لگنے سے ڈھیلا اندر سے باہر نکل آیا۔ جانب عالم نے چشمے مجروح پر اپنا لعاب پھینکا اور دعا فرمائی، اسی وقت تکلیف جاتی رہی۔ یہ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 179 180 سے اور الآثار المحمدیہ جلد اول صفحہ 452 53 سے واقعہ آپ کو سنایا ہے۔ جنگ کے بعد جانب عالم کے حکم سے سرداران قریش کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک غلیظ اور تاریک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ البتہ امیہ کی لاش اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ گھسیٹی نہ جا سکی، اس لیے اس کو وہیں پڑا رہنے دیا گیا۔ میدان جنگ مدینہ منورہ سے دور ہونے کی صورت میں جانب عالم کا معمول تھا کہ فتح کے بعد 3 دن تک وہیں قیام فرمایا کرتے تھے تاکہ تھکے ماندے سپاہی آرام کر لے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کر کے واپسی کے سفر کے لیے تازہ دم ہو جائے۔ بدر میں بھی آپ 3 دن مقیم رہے۔ تیسرے دن روانگی سے پہلے اس گھڑے کے پاس تشریف لے گئے جس میں مشرکین کی لاشیں پھینکی گئی تھی اور اس کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولوں کو نام بنام پکارا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے فلاں، اے فلاں، ہمارے ساتھ ہمارے رب نے فتح و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دکھایا۔ تمہارے ساتھ ذلت و رسوائی اور مبتلا عذاب کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ بتاؤ اب پورا ہوا کہ نہیں؟ تم میرے ہم قوم تھے، مگر کیسے برے ہم قوم، تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسروں نے مجھے سچا سمجھا۔ تم نے مجھے مکہ سے نکالا اور لوگوں نے مجھے اپنے پاس ٹھہرایا۔ تم مجھ سے لڑنے کے لیے چلے آئے اور اہل ایمان نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ حضرت عمر نے جانب عالم کو مردوں سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، خطاب کرتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، یا رسول اللہ آپ بے جان جسموں سے کس لیے مخاطب ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ما انتم باسمع لما اقول منہم، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی وہ بھی اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح تم سن رہے ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 566 میں یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت حدیث و تاریخ کی بے شمار کتابوں میں تھوڑے بہت تبدیلی کے ساتھ مذکور ہے، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ما انتم باسمع کے الفاظ کا انکار کیا ہے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں جو کچھ کہا کرتا تھا وہ سچ ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھی، انک لا تسمع الموتیٰ، یہ بھی بخاری شریف ہے جلد 2 صفحہ 567۔ تو یہ سیدہ کا اجتہاد تھا۔ مسئلہ سماع موتیٰ یعنی مردوں کا سننا یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ ام المومنین اس غزوہ میں شامل نہیں تھی، پاس تو حضرت عمر تھے نا، اس لیے انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ان کی اجتہادی رائے ہے، جبکہ سماع والی روایت کے راوی اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں، اس لیے اصولی طور پر ان کے مشاہدے کو ام المومنین کی رائے پر بہرحال ترجیح حاصل ہے۔ 3 دن بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ جنگ سے پہلے اپنے اصحاب کی بے سر و سامانی دیکھ کر جانب عالم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میرے ساتھی پیدل ہیں، ان کو سواریاں عطا فرما، ان کا لباس ناکافی ہے، ان کو پوشاکیں عطا فرما، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کو وافر کھانا نصیب فرما۔ اب واپسی کے وقت اس دعا کی اجابت کا مشاہدہ ہو رہا تھا۔ سینکڑوں اونٹ، گھوڑے، بہت سارا اسلحہ اور وسیع مقدار میں خورد و نوش کا سامان بطور مال غنیمت ہمراہ تھا۔ علاوہ ازید دشمن کے 70 قیدی تھے، جن میں بعض بہت اہم سردار بھی شامل تھے۔ مقام صفرا میں جانب عالم نے
مقام صفرہ میں جانب عالم نے قیام فرمایا تو حضرت علی کو ایک قیدی نظر ابن حارث کے قتل کا حکم دیا، کیونکہ یہ بد زبان اور بے رحم شخص جانب عالم اور کلام الہی کے بارے میں بیہودہ باتیں کرنے کے علاوہ کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں بھی پیش رہا کرتا تھا۔ آج جب اس کو موت سامنے نظر آئی تو ساری شیخی دری رہ گئی اور لگا سفارشیں ڈھونڈنے۔ حضرت مصعب ابن عمیر سے اس کی رشتہ داری تھی، ان سے کہا کہ تمہارے ساتھ میری قرابت داری ہے، اس لیے محمد سے میری جان بخشی کرا دو، مگر انہوں نے یہ کہہ کر اس کا مطالبہ مسترد کر دیا کہ تم رسول اللہ اور قرآن کے بارے میں بکواس کیا کرتے تھے اور ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، اس لیے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت علی نے حسب ارشاد اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 197 سے سنایا۔ جانب عالم نے نظر کو اس کے ناقابل معافی جرائم کی پاداش میں قتل کو تو کرا دیا، مگر شان رحمت دیکھیے کہ اس کی بیٹی یا بہن نے اس کا مرثیہ کہا، اے محمد تم تو ایک شریف عورت کے بیٹے اور ایک معزز خاندان کے فرد ہو، اگر تم میرے باپ یا بھائی کو معاف کر دیتے تو تمہارا کیا نقصان ہو جاتا۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جوان مرد آدمی ایسے شخص کو بھی معاف کر دیتا ہے جس سے سخت ناراض اور غصے میں ہوتا ہے۔ جانب عالم نے یہ شعر سنے تو اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور فرمایا، اگر یہ شعر میں نے اس کے قتل سے پہلے سنے ہوتے تو یقیناً اس کو معاف کر دیتا۔ اگرچہ یہ بات ممکن نہیں تھی کیونکہ یہ شعر مرثیے کے ہیں اور مرثیہ کسی انسان کے مرنے کے بعد کہا جاتا ہے، پہلے نہیں، لیکن جانب عالم غفور رحمت سے محض ایک فرضی احتمال کے پیش نظر ازردہ و اشک بار ہو گئے۔ گریائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، گریائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ارک الزبیہ نامی جگہ میں آپ نے عقبہ ابن ابی معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ وہی عقبہ بدبخت اور شکی القلب انسان ہے جس نے ایک دفعہ عین اس وقت جب جانب عالم صحن حرم میں سجدہ ریز تھے، غلاظت سے لتڑی ہوئی اونٹوں کی اوجریاں لا کر آپ کی گردن مبارک پر رکھ دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے متعدد جرائم تھے۔ جب آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا تو اس نے واویلا شروع کر دیا اور دیگر قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آخر یہ کیا دھاندلی ہے کہ تم سب کو تو زندہ رکھا جا رہا ہے اور مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ جانب عالم نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو ان سب سے زیادہ منکر اور مفتری تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ مدینہ کے قریب پہنچے تو جانب عالم نے اہل مدینہ کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت زید کو روانہ فرمایا اور سواری کے لیے ان کو اپنی خاص اونٹنی عطا فرمائی۔ یہ دونوں مدینہ میں داخل ہوئے تو با آواز بلند اعلان کرنے لگے، یا معاشر الانصار، مبارک ہو کہ رسول اللہ بخیریت ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کیا۔ ان کے فلاں سردار مارے گئے اور فلاں گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں۔ منافقین مکہ پکی آس لگائے بیٹھے تھے کہ بدر میں مسلمانوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گا۔ اب خلاف توقع اہل اسلام کی کامیابی کی خبر سن کر انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے دل کو بہلانے کی خاطر وہ اس اطلاع کو جھٹلا رہے تھے اور اطلاع دینے والوں کو پاگل قرار دے رہے تھے۔ ایک منافق نے حضرت ابو لبابہ سے کہا، مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے اور ان کا شیرازہ بکھر چکا ہے، محمد بھی مارا گیا ہے، اس کے بیشتر ساتھی بھی دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی اونٹنی پر زید سوار ہے، یعنی اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر خود سوار ہوتے، اور یہ جو فتح کا اعلان کرتا پھر رہا ہے تو دراصل جنگ کی دہشت سے اس کا دماغ چل گیا ہے اور اسے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ حضرت زید کے نو عمر بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئے اور جا کر اپنے والد سے پوچھا، ابو کیا واقعی مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے؟ حضرت اسامہ اور ان کے والد حضرت زید دونوں جانب عالم کے بڑے لاڈلے تھے۔ حضرت زید کا تذکرہ تو میں بہت پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت اسامہ کے مختصر حالات آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔